اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جی فاتحہ کون پڑھتے ہیں آج؟ سورۃ الفاتحہ عائشہ شان آپ سے پڑھوائیں ہم؟ جی میں پڑھ دیتی ہوں۔ جی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اٹس ویری گڈ تلاوہ عائشہ، آپ نے پریکٹس کی ہے، محنت کی ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اچھا، لحن جلی کی ہوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ کسی نے پوائنٹ کی ہو؟ تین ایسی mistakes ہیں۔ جی جی انہوں نے توز اور تسمیہ میں را پڑھا نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ واو ایڈ کر رہی ہیں اس کے ساتھ، ماشاء اور اللہ، حول ولا قوت۔ اور اور تھوڑا مغدوب جو غائن تھا اسے تھوڑا رن کرنا تھا، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، اور اہدنا ہی کی آواز نہیں آئی اس میں، یہ چیزیں مجھے لگی۔ کیا بات ہے زنیرہ، آپ تو استاد ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ کلاس میں، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، گڈ۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پوائنٹ کیا آپ نے، درست ہیں۔ اچھا، لیکن سبحان اللہ، را کا مخرج کلیئر نہیں تھا، لیکن ابھی میں اس کو بھی لحن جلی میں نہیں لاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے را پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بات آپ کی درست ہے، کیونکہ جب ہم را کو کلک پراپر نہیں کرتے نا تو پھر واو کی آواز آ جاتی۔ اسی طرح قلقلہ مس ہوا، اس کو بھی ہم لحن جلی نہیں کہیں گے۔ لحن جلی کو ریوائز کریں سب کے، وہ مسٹیکس کے جو حروف یا حرکات، ٹھیک ہے، ان کو تبدیل کرنے سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک۔ اچھا، انہوں نے آیت نمبر جی 5 میں نعبدو پہ جو دال پہ پیش کی حرکت ہے وہ بہت ہی زیادہ لمبی کر دی تھی، جی، تو وہ واو بالکل سنائی دے رہا تھا۔ احسنتی، ویری گڈ۔ یہ ایک میجر لحن تھا کہ اس میں یہ ہوا کہ آپ نے واو جو نعبدو میں پیش ہے اس کو تھوڑا سا elongate کیا تو واو ایڈ ہو گیا وہاں پر، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسٹیک انہوں نے تفخیم ترکیب میں سے کی کہ حرف تبدیل ہوا۔ یہ تھا ورڈ آیت نمبر 6 میں، المستقیم، قی قوف جو ہے وہ باریک ہو جائے تو کاف بنتے اس کو دیر نہیں لگتی، اور یہ بھی لحن جلی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی احتیاط کرنی۔ اچھا، اہدینا میں ہا کا کھا لیا جانا، ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی محسوس کیا۔ تو اگر ہم کسی لیٹر کو پوری طور پہ اس طرح سے، یعنی اس کی کوئی صفت مس کرے نا تو سم ٹائمز وہ لیٹر غائب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی لحن جلی میں جا سکتا ہے۔ سو اٹس اے ویری یعنی امپورٹنٹ تھنگ ٹو نو۔ اور اس کے علاوہ ہا کو اگر ہم جنرلی حلقی لیٹرز کی بات کریں عائشہ، تو آپ ہا، عین، ہا، ان سب کے مخارج پر اور کام کریں تو یہ اور حسن کے ساتھ ادا ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے باقی بہت اچھی کوشش اور کانشیس ریڈنگ کی ہے، بارک اللہ فیک کی حبیبتی، جی احسنتی، میں نوٹ کرتی ہوں، میں پریکٹس کرتی ہوں۔ تبارک اللہ، یس جی بالکل یہی مقصود ہے، احسنتی۔ اوکے، سو آج ہم یعنی رمضان کے دوران فارملی ہماری لاسٹ کلاس ہے، سبحان اللہ، تو ہمیں کور جو 2 چیزیں کرنی ہے ایکچولی تھیوریٹیکلی، وہ یہ ہے
کہ مودود میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ سے ایک ٹیبل شیئر کروں اور اس میں پھر ہم اس سے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے گزر جائیں. اور اس کے علاوہ کچھ سائنس آف اسٹاپنگز جو آپ کو سائنس نظر آتے ہیں عثمانی مصحف میں، اس کے کیا کیا مطلب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ ہو جائے. تو یہ 2 کام ہم کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو یہ سوال ہوں گے تو لیں گے. اب آپ میں سے جن لوگوں نے اپنی ریکارڈنگ شیئر کی، جو ریگولر اٹینڈنگ رہے ہیں اسٹوڈنٹس تھرو آؤٹ دا کورس، تو آئی ایزیوم کہ ان کی ریکارڈنگ ہم نے پلے کی، جو میں سورۃ الکہف کی ریکارڈنگ کی بات کی. ٹھیک. تو اگر یعنی اب آپ لوگوں کا کام ہی ہوگا آج کی کلاس کے بعد کہ آپ ایک ایک مرتبہ اور سورۃ الکہف کی جو فرسٹ 5 آیات ہیں، آپ میں سے کوئی اگر یہ چیز سمرائز کر کے میسج فارم میں گروپ میں شیئر کر دے تو باقی کے لیے بھی بہتری ہوگی. تو اب آپ جن لوگوں نے پہلی ریکارڈنگ شیئر کی تھی، آپ وہ دوسری ریکارڈنگ شیئر کریں گے اپنی سیم آیات کی. اور پھر اس کے بعد ہم رمضان کے بعد جب تک ریزیوم کریں گے تو اس دوران میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ہوم ورک ہوگا یا یہ ٹاسک ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ ریزیوم تو ہم بہرحال کریں گے دوبارہ. تو ٹاسک یہ ہوگا کہ جو یعنی ریکارڈنگ آپ کی پچھلی تھی وہ، اور جو ریکارڈنگ آپ کی اگلی تھی وہ، اس کو آپ نے سن کر اور مسٹیکس کو کیسے لکھنا ہے میں ایک فارمیٹ سے شیئر کروں گی، اس پر آپ اس کو اس فارمیٹ کو فل کر کے مسٹیک شیئر کریے گا جو بھی آپ نے دونوں ریکارڈنگز میں محسوس کی. تو اس پہ پھر اگر کہیں کوئی بات کی ضرورت ہوئی تو وی ول ہیو اے میٹنگ انشاءاللہ. اس کے علاوہ سنڈے کو جو بھی ہمارا کمنگ سنڈے ہے، یہ جو جیسا کہ لاؤنج میں شیئر بھی ہوتا ہے لنک، جہاں پہ اپنا ہم سورۃ الملک کا حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جنہوں نے جتنا پورشن یاد کیا ہوتا ہے وہ سنا دیتے ہیں. تو جب میں وہ لنک شیئر کروں گی تو ان سلاٹس میں وہ لنک یہاں بھی شیئر کروں گی. تو آپ میں سے جن لوگوں نے سورۃ الفجر کو حفظ کرنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ، اور آپ اپنا حفظ سنانا چاہ رہے ہیں، اس پہ کریکشنز بھی چاہ رہے ہیں، تو پھر اس لنک کو جوائن کریے گا. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں گے تو پھر اس دن ہم یہ چیزیں کور کریں گے. دیٹ ول بی آن سنڈے. تو سنڈے تک آپ اپنا حفظ پکا کر سکتے ہیں، اس کو دہرا لیں. ٹھیک ہے. پھر سنڈے کو ہم حفظ کی پریکٹس ایک دفعہ ساتھ کر لیں گے. ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ کیا تھا بھلا میرے ذہن میں، اللہ اکبر، ایک مجھے ریکارڈنگز کے حوالے سے بات کرنی تھی، ایک سورۃ الفجر کے حوالے سے بات. اور یس، آنے والے 2-3 دن میں انشاءاللہ جب میں یہ مکمل کر لوں گی تو میں آپ لوگوں سے ایک گوگل فارم کا لنک شیئر کروں گی. ٹھیک. اس گوگل فارم کے لنک میں ابھی تک کی جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ بریف MCQs بیس کوسچنز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کی وہ جنرل ایک دہرائی ہو جائے، اور اس سے جو میرے پاس یعنی آپ لوگوں کے نتائج آتے ہیں یعنی اس گوگل فارم پہ، اس سے میرے لیے یہ تھوڑا سا ڈیسائیڈ کرنا آسان ہوگا. ایک تو فیڈ بیک آ جائے گا ہمارے پاس ان یعنی کلاسز کا، اور پلس یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان ہوگا کہ جو ہم نے آگے جو سفر دوبارہ آپ کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس ریگولر تعداد کیا ہے، اس میں ان کی لیول آف تجوید کیا ہے، اور اس کو پھر ڈیزائن اور ان لیکچرز کو ترتیب کیسے دینا ہے. تو وہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا وقت نکال کے وہ گوگل فارم، اس میں آف کورس اس ٹاپک کے جو ہم نے پڑھی ہیں چیزیں اس کے حوالے سے بھی سوالات ہوں گے اور فیڈ بیک بھی اس میں لینا مقصود ہے. تو وہ ایک کام آپ نے کرنا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو دس از یعنی آل دا تھنگس جو کہ میں شروع میں کہنا چاہ رہی تھی کہ پھر آپ میں سے کوئی لیو کرنا شروع کرتے ہیں تو رہ جاتی ہیں چیزیں. اور اگر آپ میں سے کوئی اس کو میسج فارم میں گروپ میں شیئر کرتے، میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ وقت نکال کے ہو جائے، اگر آپ لوگوں سے نہ ہو سکے کسی سے تو بہرحال آسانی کریے گا، اس کو میسج میں شیئر کر دیجیے گا. اب آ جاتے ہیں مودود کی طرف. ایک سیکنڈ، میں شیئر کرتی ہوں ایک ٹیبل آپ سے. اچھا، میری آواز بریک ہو کے تو نہیں آ رہی؟ گلا تو مطلب خراب ہے لیکن انٹرنیٹ کا بھی کچھ مسئلہ ہے. نو میم، کلیئر ہے. کلیئر ہے، چلے الحمدللہ، بہترین. جسٹ 1-2 منٹ دے، میں پکچر شیئر کرتی ہوں. السلام علیکم. نایاب، میں نے وعلیکم السلام. میری ریکارڈنگ آپ نے نہیں شیئر کی ہوئی. اگر آپ سب کی کر رہی ہیں اس فارمیٹ کا، ویسے مجھے پتہ نہیں چلا تو، لیکن میری آپ نے نہیں شیئر کی تو آپ ہم کر دیں تاکہ جی مجھے جی بھی اپنی غلطیوں کا پتہ لگ جائے. انشاءاللہ عظمیٰ، بالکل ایسے آج کی کلاس میں ہی کرتے ہیں، ہم آپ کی ریکارڈنگ پلے کرتے ہیں اور اس میں کوئی غلطیاں ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر، وہ جزاک آپ نے اللہ. اس کو ریمائنڈ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، میں
مجھ سے تو تصویر ہی کھو گئی، سبحان اللہ۔ اوکے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی اسکرین پہ کیسے اپیئر ہوتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ، میں ڈسکنیکٹ کر کے ریکنیکٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ سو آپ سب روم میں موجود رہیں انشاءاللہ۔ اوکے، سوری حبیباتی فار لیٹنگ یو آل ویٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، سو جب ہم نے مدود کی بات کی تو ہم نے کہا کہ اوریجنل نیچرل مد سے دو طرح کے مدود جو ہیں وہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں، ایک نیچرل مد اور ایک سیکنڈری مد۔ جب ہم نیچرل مد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ مد which takes the timing of 2 counts. Okay, that's the natural mad, because it is taking the natural timing that any mad letter takes. And then there is mad farai, yani the secondary mad, جو نیچرل ٹائمنگ سے زیادہ کوئی بھی ٹائمنگ ہے تو اس کو ہم سیکنڈری مدود میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں پہ ایک ٹائپ ہے، میں آپ باقی پکچر پہ ویسے نہ دیں، عربی میں کچھ لفظ اور لکھے ہوئے تو اس کو اگنور کریں، بس میں توجہ آپ کی دلوانا چاہ رہی ہوں کہ جو نیچرل ٹائمنگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مدود میں کچھ نام جو کہ ہم نے ڈسکس کیے، اس میں ایک تو مد صلہ صغرا ہے، ٹھیک؟ اور آپ کو نیچے اگزامپل نظر آ رہی ہے، اس پکچر کو زوم کر کے آپ نیچے اگر دیکھیں تو انہو بعبادہ، جو ہا ضمیر کے ساتھ مد ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو یہ لیکن اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ مد صلہ صغرا ہے، ٹھیک؟ سب کو یہ مثال مل گئی ہے؟ جی یس میم۔ اور پھر اس کے بعد مد العوض۔ اب یہ جو ہے اس کا نام آپ لوگوں نے شاید نہ یعنی ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو، لیکن اس کو بھی آپ اپنے پاس جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جتنے بھی ہم فتحتین پہ رکتے ہیں، یعنی 2 زبر پہ، ٹھیک؟ 2 زبر پہ رکیں اور اگر وہ 2 زبر گول تا کے اوپر نہ ہو، گول تا آپ لوگ سمجھتے ہیں، تا مربوطہ بھی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ یس جیسے وہ یعنی جی، جیسے رحمتن، ٹھیک؟ اب رحمتن پہ گول تا کے اوپر 2 زبر ہیں، لیکن جب میں اس پہ وقف کروں گی تو کیسے کروں گی بھلا؟ گول تا پہ وقف کیسے کرتے ہیں؟
رحمہ تا کو ہا میں چینج کر دیں. جی جی بالکل احسن. تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم تا کو ہا میں چینج کر دیتے ہیں رحمہ. تو ایکچولی جو تنوین ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے جب وہ گولتا پر. لیکن ویسے تنوین کا اصول یہ ہے کہ تنوین کسرہ اور تنوین دمہ. تنوین جب میں بات کر رہی ہوں تو میرا مطلب ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اس کو تنوین کہتے ہیں. اور جب میں کہتی ہوں فتحتین تو یہ فتح کا مثنیٰ ہے, 2 فتحہ. کسرتین 2 کسرہ, ضمتین 2 ضمہ. تو فتحتین کو ہم ڈراپ نہیں کرتے, ٹھیک. کسرتین کو وقف کی حالت میں ہم جو ہے ساکن کر دیتے ہیں. ضمتین کو بھی وقف کی حالت میں ہم ساکن کر دیتے ہیں, وقف کی حالت میں یعنی سٹاپ کرتے ہوئے. لیکن جو فتحتین ہوتا ہے اس کو ہم وقف کی حالت میں نون ساکن کو الف میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں. جیسے شکورن رن, جب میں اس پہ رکوں گی تو اٹ ول بی شکورا. مسمن اٹ ول بی مسمى ما. اب یہ کیسے پتہ لگے گا آگے الف ہے؟ یہ الف مقصورہ ہے, اس پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کہیں چھوٹی الف بنی ہوگی کہیں نہیں بنی ہوگی, کیونکہ کبھی کبھی وصل کی صورت میں اس کو ڈراپ کیا جاتا ہے تو اس لیے وہ نہیں بھی بنی ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ فتحتین کے بعد آپ کو اکثر ہی عثمانی مصحف میں ایک الف لکھا ہوا بھی نظر آئے گا. الف مقصورہ کے بعد نہیں اور حمزہ کے بعد نہیں, لیکن باقی جگہوں پہ 2 زبر کے بعد آپ کو الف لکھا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک, میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. عثمانی مصحف میں 2 زبر یعنی فتحتین کے بعد اکثر ہی آپ کو الف نظر آئے گا لکھا ہوا الف. ٹھیک, یہ الف کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ الف مقصورہ کی صورت میں یعنی وہ جو چیر ہے یا اس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ مسمن میں جو یا ہے, خدن میں جو یا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو یا ہے ایکچولی یہ الف مقصورہ ہے, اور چونکہ یہ وصل میں ڈراپ کیا جاتا ہے الف مقصورہ کہ جو which is on the chair of یا اور واو, okay, that is الف مقصورہ. So اس لیے کیونکہ الف مقصورہ وصل کی حالت میں کبھی کبھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے, تو اگر وصل کی حالت میں الف مقصورہ ڈراپ ہو تو اس کے اوپر الف بنی ہوئی نہیں ہوتی, بس صرف وہ چیر بنی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے سبح اسم ربک الاعلی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعلی میں وہ یا کے اوپر چھوٹی الف نہیں بنی تھی, کیونکہ وصل یعنی جوائن کرتے ہوئے ہم اس الف کو ڈراپ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ چونکہ یہ صرف وقف کی حالت کو شو کر رہا ہے, مسمى ہدا, ٹھیک, اس لیے آپ کو چھوٹا الف بنا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن ہے یہ الف مقصورہ. دس یا از دا چیئر آف دیٹ الف. ٹھیک ہے, صرف کرسی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر حمزہ پہ 2 زبر ہونا تو اس کے بعد بھی آپ کو الف نظر نہیں آئے گا عثمانی مصحف میں, کیونکہ اب جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ادھر نساءن ہے, ٹھیک ہے, یا ادھر بناءن ہے, یا ادھر ماءن ہے. اب مجھے یہاں رکنا تو ایسے ہی ہے ما, اور نایاب نے یہ بھی کہا تھا کہ بعد میں الف ہوگا. اب یہاں الف نہیں ہے تو ہم غلطی سے ادھر سکون کر کے بھی رک سکتے ہیں نا, that should not be done. تو یاد یہ رکھ لیں کہ حمزہ کے بعد جو ہے نا الف نہیں ہوگا, اور باقی حروف کے بعد آپ کو الف نظر آئے گا بنا ہوا, 2 زبر کے بعد بات کریں ہم. اور کہیں آپ کو الف مقصورہ بھی بنا نظر آئے گا جس پہ چھوٹی الف جو الف صغیرہ یعنی اسمال دیٹ الف, وہ ڈرا نہیں ہوگا بلکہ ایک چیئر ہوگی بس. ٹھیک, سو دس از اباؤٹ. اور اس طرح کے مد کو مد العیوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عیوت کا مطلب ہوتا ہے سبسٹیٹیوٹ ہونا کسی چیز. سو چونکہ یہاں نون ساکن آف تنوین ڈراپ ہو کر الف مدیہ سے سبسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے, اس لیے اس کو دا سبسٹیٹیوٹ مد یا مد العیوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مد العیوت کے بارے میں اب آپ لوگ کلیئر ہیں, سمجھ آ گئی؟ یس میم. جی تنوین کے بعد اگر الف آئے تو پھر ہم نے ایک زبر کو پڑھنا ہوتا ہے نا. جی بالکل, پھر ہم نے اس کو ایک الف کے برابر پڑھنا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں مد بدل. اچھا, مد بدل میں آپ کو جب آپ تجوید کو کہیں سے بھی اسٹڈی کریں گے نا تو 2 طرح کی چیزیں مل رہی ہوں گی. مد بدل میں بھی کچھ ایکسچینج کانسیپٹ ہے, اور مد بدل آپ کو کہیں پہ کہا جا رہا ہوگا کہ یہ نیچرل مد ہے, اور کہیں کہا جا رہا ہوگا یہ مد فرعی ہے, سیکنڈری مد ہے. ابھی اور جس طرح اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے وہ سیکنڈری مد کی طرح ہی ہے. لیکن چونکہ ابھی آپ نے اپنے ذہن میں نیچرل اور سیکنڈری کی ڈیفینیشن کیا رکھی ہوئی ہے, کوئی بتائے مجھے, نیچرل مد کیا ہوتا ہے؟
नेचुरल मद में दो हरकत तक हमने इलोंगेट करना है, और जो बिल्कुल सेकेंडरी है उसमें मोर देन 2 यानी 4 5 6। exactly, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मध्य बदल एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जो उसकी हैयत की वजह से, पीछे उसके हमजा होने की वजह से उसको बाज स्कॉलरशिप ने सेकेंडरी मद में डाला, क्योंकि ये क्योंकि इसमें कुछ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाज जगहों पे वो नेचुरल मद में ही डाला जाता है, क्यों? वजह ये है कि उसकी टाइमिंग जो है वो 2 हरकाती है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये याद रखें कि मध्य बदल भी एक एग्जिस्ट करता है कि जिसका टाइम 2 काउंट्स है, और इसकी चूंकि ये नेचुरल टाइमिंग है तो ये नेचुरल मद है, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह आपको ये सेकेंडरी मद की कैटेगरीज में मिल जाए तो परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि इसको एज सेकेंडरी मद भी कंसिडर किया जाता है, उसकी वजूहात है, ठीक। अब मध्य बदल होता क्या है, ठीक। जब अरब जो है ना, अगर कोई हर्फ, अगर कोई भी वर्ड, सॉरी कलमा, कोई भी कलमा, कोई भी वर्ड 2 हमजात से शुरू हो रहा हो, ठीक, कोई भी कलमा जिसकी स्पेलिंग में 2 हमजतुल कत हो, हमजतुल कत, हमजतुल वस्ल नहीं होता, यानी हमजतुल कत अगर मैंने पहले टर्म यूज ना की हो कभी, तो ये वो वाली हमजा है जिसके ऊपर कोई हरकत होती है या फिर सुकून होता है, ठीक है, जबर, जेर, पेश और जज़म। ये हमजतुल वस्ल नहीं है कि जिसके ऊपर छोटी सौद बनी हुई होती है, ठीक, ये हमजतुल कत है। और अगर किसी भी वर्ड के स्टार्ट में 2 हमजा एक साथ हों, ठीक, तो अरब्स के लिए वो पढ़ना मुश्किल होते हैं, और वहां पर आपको कोई ना कोई रूल या कायदा नजर आ रहा होता है, ठीक। सो दिस इज वन काइंड ऑफ द मद जिसमें 2 हमजा में से जो दूसरा वाला हमजा है उसको मद लेटर बना दिया जाता है, और आपको मुसहफ में वो लिखा हुआ भी ऐसे ही नजर आएगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफ कोर्स ऐसे ही पढ़ा। लेकिन जब स्कॉलर्स ने उन लफ्जों को डिटेल में उसको स्टडी किया कि ये वर्ड आ कहाँ से रहा है, तो उन्होंने इन कलिमात में नोटिस किया कि हर कलमे की स्पेलिंग में जो पहले 2 हरूफ थे वो दोनों ही हमजा थे, और दूसरे हमजा को मद लेटर बनाया गया। क्यों बनाया गया? फॉर द ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। और इन 2 हमजा के मुख्तलिफ क़िरा में पढ़ने के रूल्स भी अलग हैं। तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब सुनाई और मुख्तलिफ 7 अहरूफ में पढ़ाया, तो डिफरेंट डायलेक्ट्स को उन्होंने कवर किया है ना। तो हो सकता है कि कुछ डायलेक्ट्स जो अरब्स के हैं वो 2 हमजा एक साथ हो तो अलग तरह पढ़ते हैं, और कुछ डायलेक्ट्स जो हैं वो अलग तरह पढ़ते हैं। तो इसमें आपको यानी बहुत सारी वेरिएशंस नजर आती हैं डिफरेंट क़िराअत में। तो अभी हम एक ही रूल उसका सिर्फ समझ रहे हैं जो कि इमाम हफ्स में एग्जिस्ट करता है, और उस्मानी मुसहफ में ये लिखा भी ऐसे ही होता है। यानी अगर आपको मद बदल का कुछ भी ना पता हो तो भी आप इसको मद लेटर या नेचुरल मद की तरह ही पढ़ेंगे। लेकिन अब इसकी निशानी क्या होती है कि कलमे का शुरू जो है वो हमजा होता है, और इसके बाद आपको मद लेटर नजर आता है। आमनु, तो ये ओरिजिनली वर्ड था अमनु, एक वॉवल हमजा एक साकिन हमजा, अमनु। तो अमनु का जो साकिन हमजा है, सेकंड वाला हमजा, उसको पहले हमजा पे जो भी वॉवल होता है, अगर जबर है तो अलिफ बना देते हैं, जेर है तो क्या भला कहते हैं उसको, या बना देते हैं, और अगर पेश है तो वाव बना देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको नजर आ रही हैं। अमनु, ये ओरिजिनल वर्ड था अमनु, अमिनु, ठीक। और इसी तरह ईमानिकुम, ईमानुकुम, ये लफ्ज था ओरिजिनल, लेकिन 2 हमजा एक साथ पढ़ना इट इज हार्ड ऑन टंग। तो ओरिजिनल लेटर यानी जो कलमा है ये उसकी ओरिजिन की बात हो रही, लेकिन ऑफ कोर्स इसको फिर पढ़ा ऐसे गया ईमानुकुम। इसी तरह ऊज़ू, ठीक, ऊज़ू, अब ये हमजा एक्चुअली वर्ड था ऊज़ू, ठीक, लेकिन जो सेकंड हमजा है उसको वाव मतिया बनाया गया। तो जो लोग जरा लिंग्विस्टिक डेप्थ में जाते हैं कुरान करीम की, तो वो इस बात पर यानी इसको वैसे ही जान रहे होते हैं। लेकिन चूंकि नाउ वी आर स्टूडेंट्स ऑफ तजवीद, तो कुछ बहरहाल चीजें हमें अपनी जनरल नॉलेज में रखनी चाहिए। तो ये जितने भी कलिमात आपको हमजा से स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद मद लेटर है, इन सब में एक्चुअल में 2 हमजा हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिकली मैं कह रही हूँ। पहला हमजा वॉवल है, दूसरा हमजा साकिन है, और जो साकिन हमजा है उसको मद लेटर में तब्दील किया गया है फॉर द ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो दिस इज मद बदल।
اب چونکہ اس میں پیچھے حمزہ ہوتا ہے اور سیکنڈری مدود میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں حمزہ آتا ہے، تو اس حمزہ کی وجہ سے اور اس کے ایکسچینج ہونے کی وجہ سے بعض اس کو فرعی میں بھی ڈالتے ہیں، یعنی سیکنڈری مد پہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ وہی نیچرل ٹائمنگ ہوتی ہے آف 2 counts۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ اور یعنی ابھی جب ہم اس کی تفصیل میں پڑھیں گے تو حمزۃ القطع حمزۃ الوصل کے ساتھ ہونے کے بھی کچھ ورڈز ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنے پاس اللہ اور ذکرینی اور آنا اور یہ ورڈز لکھ لیجئے۔ اسی طرح اب آپ ایک اور لفظ اپنے پاس لکھیے، اعجمی، ٹھیک، اعجمی، ٹھیک، یہ ایک ورڈ ہے، سبحان اللہ، یہ جس صورت میں ہے اب حال ہی میں اس سے گزری ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ آئی ول شیئر کہ یہ کہاں پر ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے آپ قاعدہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کو اس کی پریکٹس، یعنی وہ ورڈ آتا ہے پریکٹس۔ اگر ہم عثمانی مصحف میں دیکھیں تو یہ سورہ فصلت میں ہے، پارہ نمبر 24 میں، جی یہ سورہ اور فصلت میں، آمین سے۔ اور اگر ہم پاکستان والے قرآن میں دیکھیں تو یہ سورت حامیم سجدہ، جی آیت نمبر حامیم سے، 34۔ جزاک اللہ خیرن حبیبتی، جزاک اللہ، الحمدللہ، بالکل۔ تو یہ جو لفظ ہے اس میں آپ کو چھوٹا سا وہ ڈاٹ بھی نظر آئے گا، ابھی ہم سائنس پڑھیں گے تو اس وقت اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ یعنی کیا بات ہو رہی ہے اس میں۔ لیکن بہرحال یہ جو الفاظ ہیں، اعجمی، اللہ، الذکرینی، الانا، ان کو لکھ لیجئے، جب ہم ڈیٹیلز میں پڑھ رہے ہوں گے تو وی ول ڈسکس دیز ورڈز ان ڈیٹیلز۔ اسی طرح لفظ اللہ، اور اس کی بارے میں شاید میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہو کہ یہ ورڈ ایکچولی کیا تھا اور کیسے اوریجنیٹ ہوا، لیکن اس پہ بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ جو لفظ اللہ ہے ٹھیک، اب مد بدل بس آپ یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی آپ کو جس کلمے میں بھی شروع میں حمزہ نظر آئے اور اس کے بعد مد لیٹر ہے، تو یہ وہ نیچرل مد نہیں ہے کہ جو آپ ہر جگہ پڑھتے ہیں، یہ ایکچوئل میں یہ وہ مد لیٹر ہے جو کہ حمزہ سے ایکسچینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے مد کو ہم نام سے بھی پتہ لگ رہا ہے مد البدل کہتے ہیں، ٹھیک، تو یہ مد البدل ہے۔ یہ سب کے لیے واضح ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں کریٹ ہوئی یہاں تک؟ یس میم، اگر مد آئے حمزہ کے بعد تو ہم نے جو زیر ہے اسے زبر پڑھنا ہے اور جو زبر ہے اسے پیش کرنا ہے؟ او نہیں، پڑھنا تو ہمیں اسے وہی ہے کہ جیسے وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آمن، جیسے وہ زیر تھی اس کے نیچے آمین ہوتا، نہیں، تو وہ میں نے یہ غلطی سے پڑھا تھا، معذرت، یہ ہے آمینو ہی پڑھیں گے۔ جو حمزہ کے بعد مد لیٹر آئے گا نا، ٹھیک ہے، جی میں جی یہ کہہ رہی ہوں پڑھنا اسے ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی مد لیٹر کو پڑھتے ہیں، پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ رکھنا ہے کہ یہ مد لیٹر جیسے اب آمینو میں نا آپ دیکھیں ایک واو بھی ہے، نون کے بعد واو ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ جو واو مدیہ ہے یہ ایک اوریجنل مد لیٹر ہے، ایک اس کی اوریجن ہی مد ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا ہی مد لیٹر ہمیشہ سے اس کلمے کے اندر، لیکن جو حمزہ کے بعد الف ہے نا، اس کا اوریجن جو ہے وہ حمزہ ہے، پہلے یہ حمزہ ساکنہ تھا، یہ بولنے میں آسانی کے لیے الف مد بنایا گیا، ٹھیک ہے، بس اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، پڑھنا تو اس کو ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی مد لیٹر کو پڑھتے ہیں۔ بات واضح؟ یس میم، تھوڑا مجھے وہاں سے کنفیوژن ہو گئی تھی۔ جی میں نے اس کو پڑھا ہی غلط نا، تو آپ کی کنفیوژن ٹھیک تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ میں نے می جو کو ماں پڑھا ہے نا، یہ ایکچولی اس کو جیسے آپ کو واوز نظر آئیں گے نا مصحف میں، آپ اسے ویسے ہی پڑھیں گے۔ ایکچوئل میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ بس یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اوکے، اور یہ میں بھی میک اپ آپ کی فاؤنڈیشن رہے کہ جب آپ حمزات کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی قاعدے آئیں گے ان ڈیٹیلز when we are going to study انشاءاللہ۔ سو ایمانکم، یہ ایکچولی ایمانکم تھا، ٹھیک ہے، 2 حمزہ تھے، تو اوریجن اس کا اس مد لیٹر کا جو اوریجن ہے وہ ایکچولی حمزہ ہے، یہ حمزہ سے ایکسچینج ہو کے یہاں پہ آیا ہوا ہے، سو ایکسچینج مد اس کو کہتے ہیں، اس وجہ سے مد البدل، ٹھیک، یہ سب کے لیے واضح ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ یہ جو ایک حمزہ شروع میں ہے اور اینڈ میں حمزہ، اینڈ والا حمزہ وصل ہے؟ جی اینڈ والا تو وہ الف کے اوپر نا گول دائرہ ہے، یہ آمینو، تو اگر آپ کو اچھا، کہیں بھی گول گول دائرہ دائرہ نظر آئے تو ہاں وہ اس میں وہ تو نظر نہیں آ رہا، سکون ہوتا ہے۔ نہیں، عثمانی مصحف میں گول دائرہ اگر آپ کو نظر آتا ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے ویسے سائنس پر، تو گول دائرے کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ایکسٹرا لیٹر ہے، اسے ڈراپ کر دیں۔ اب ہوتا یہ کہ ہم بعض دفعہ پہ کچھ اسلوب میں ہم نے دیکھا کہ وہ گول دائرے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا ایکچوئل رائٹنگ وے نہیں ہے، جو ایکچوئل رائٹنگ وے ہے اس میں چھوٹی سی دال کی طرح جو ہے نا جزم یا سکون بنا ہوا تھا، ٹھیک، جو عثمانی مصحف کی اوریجنل ٹیکسٹ ہے
اس کے اندر سکون کا سائن ایک چھوٹی سی دال کی فارم میں ہوتا ہے, دائرے کی فارم میں نہیں ہوتا. تو لیکن پھر کئی اس کو موڈیفائی کیوں کیا گیا؟ نہیں, کچھ جگہوں پہ اس کو دائرے کی فارم میں بھی ملتا ہے کچھ مصحف میں, لیکن اس کے اوریجنل ٹیکسٹ دال کی فارم میں. اب اس بارے میں تو میرا علم نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا, لیکن البتہ یہ دونوں طریقے ملے ہیں, اور کچھ مصحف میں یہ بھی چیز ملتی ہے, اس لیے کنفیوژن ہو جاتی ہے, یہ اس لیے میں نے مینشن کیا آپ کو. ٹھیک, کیونکہ گول دائرہ ویسے تو سکون کی علامت ہوتا ہے نا. نہیں, ایکچوئل میں چھوٹی جو دال ہے وہ سکون کی علامت ہے. ٹھیک, تو یعنی پھر آپ گول دائرہ کیا ہے؟ جو گول کچھ دائرہ بھی آپ کو نہیں ہے. جو حروف, نہیں, ہاں جی, یہ گول دائرہ جب آپ کو نظر آئے گا, عثمانی مصحف میں آپ کو گول دائرے بھی نظر آئیں گے اور اوول دائرے بھی نظر آئیں گے. ابھی ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, ایک کو صفر مستطیر کہتے ہیں, ایک کو صفر مستطیل کہتے ہیں, اگر آپ نے اسٹڈی کرنا. لیکن یہ گول دائرہ اور جو اوول دائرہ ہے نا, اس کے قاعدے ہیں الگ الگ. گول دائرے کا تو سادہ سا قاعدہ ہے, کسی بھی حرف پہ گول دائرہ نظر آئے وہ ایک ایکسٹرا لیٹر ہے, اس کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, اس کو پڑھا نہیں جاتا, اسے آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے. اور جس پہ اوول دائرہ ہے اس پہ دیر از ڈیٹیل ٹو اٹ. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ میرے پاس ایک دارالسلام والوں کا مصحف ہے, تو اس نے یہی اس کا بتایا تو یہی ہے کہ یہ نہیں پڑھنا, لیکن اس نے اس کو سکون بول دیا. اچھا, انہوں نے لکھا ہوا ہے, اچھا نہیں, اس پہ کوئی ٹرمز کی فرق ہوگا, ویسے اس کو پڑھنا کیونکہ نہیں ہے, سکون فائدہ میں یہ. کو بھی تو نہیں پڑھتے نا. نہیں, سکون کو تو ہم پڑھتے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل کیسے بتاؤں, الحمدللہ میں لام کے اوپر سکون ہے تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک, سکون کو تو ہم پڑھتے ہیں. اچھا, چلیں آگے پڑھتے ہیں تو پھر شاید کوئی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. انشاءاللہ. جی, پھر کرتے ہیں اس پر کوئی بات اگر آتی ہے تو, جب ہم تھوڑے وہ سائنس پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی اس پر کچھ بات ہوگی میرا خیال. بہرحال, اچھا, اب مد بدل کی بات سب کو سمجھ آئیے. مد البدل میں آپ کو کسی بھی کلمے میں شروع میں حمزہ نظر آئے تو آپ اس کے بعد مد لیٹر ہو, تو آپ کو بس یہ پتا ہو کہ یہ والا جو مد لیٹر ہے یہ ایکچولی حمزہ سے ایکسچینج ہو کے آیا ہے. دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, حمزہ ساکنہ سے. اب یہ سب کے لیے کلیئر ہے؟ یس میم. زنیرہ, عثمہ, فاطمہ, ثنا بازی, سمیحہ, لائبہ, یس میم. کومل یس اور میم. یہ عائشہ. جی الحمدللہ. بہترین, الحمدللہ, بہترین ہے. بس یہ بات ہے. اب یہ کچھ نیچرل مدود ہیں, کیونکہ جب آپ نیچرل مد کو پڑھنے جائیں گے نا, سب سے پہلے یہ کچھ نام ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں آئیں گے. اینڈ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے ٹرمز کو کبھی سنا ہی نہ ہو. مد بدل, مد العوض, یہ بہت بیسک چیزیں ہیں, ان کے بارے میں معلوم ہو, یہ اچھی بات. اب مد فرعی پہ آ جاتے ہیں. ایک اور تصویر میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے, اور یہ آپ لوگوں نے, ہم نے اس کو کور کیا ہوا ہے انشاءاللہ. But let's go from left to right, one by one. ہم نے کہا کہ مد فرعی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, یعنی سیکنڈری مد کی دو ٹائپس ہیں. ایک بھی بسبب سکون و شد, ٹھیک ہے, اوریجنل سکون کی وجہ سے, یا تشدید کے اندر جو سکون ہوتا ہے وہ ٹیمپرری سکون کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بسبب حمزہ, یعنی حمزہ کی وجہ سے, ڈیو ٹو حمزہ. The elongations which exist due to Hamza are: number 1, مد واجب متصل; number 2, مد جائز منفصل; number 3, مد صلہ کبریٰ. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی بھی مد کے بارے میں 3 باتیں بس ہمیں پتا ہوں. ایک تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں نا, اس کو ریکاگنائز کیسے کریں, ہاں یہ والا مد ہے, تو آپ ڈیفینیشن کہہ لیں یا آپ اس کی ریکاگنیشن کہہ لیں یا اس کی شیپ کہہ لیں, وہ آپ کو پتا ہو. وہ کیا ہوتی ہے؟ 2 کلموں میں پہلا کلمہ ختم ہو رہا ہو مد لیٹر پہ, دوسرا کلمہ سٹارٹ ہو رہا ہو حمزہ پہ, تو وہاں پہ آپ کو مد جائز منفصل کا قاعدہ نظر آئے گا. اور اگر ایک ہی کلمے میں مد لیٹر کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ واجب متصل ہوگا. واجب متصل کی شیپ ہمیں پتہ لگی, اس کی ٹائمنگ جو ہیں وہ 4 to 5, یہ الاؤنس ہے. اس کو واجب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو نیچرل ٹائمنگ سے نہیں پڑھا جا سکتا, اس کو سیکنڈری ٹائمنگ دینی پڑے گی, یعنی زیادہ الانگیشن دیتے ہی ہیں. اور اس میں جو پریفریبل کاؤنٹ ہے وہ 4 کاؤنٹس ہے. مد جائز منفصل میں 2, 4 اور 5 تینوں کی الاؤنس ہے. امام حفص جو ہیں وہ 2 کو اپنے ان کی روایت میں نہیں آتا, لیکن 2 کی پھر بھی ادھر الاؤنس ہے, تو اس کو اسی لیے ہم جائز کہتے ہیں, اس کو واجب نہیں کہا جاتا. جس بھی مد میں آپ کو 2 کاؤنٹس کی الاؤنس نظر آئے گی, اس مد کو واجب مد نہیں کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے ابلیگیٹری ہے, یہ لازم ہے, نہیں, کیونکہ آپ اس کو نیچرل مد سے بھی پڑھ سکتے ہیں 2 کاؤنٹ سے.
تو مد جائز منفصل. پھر مد جائز منفصل میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ بعض اوقات کالنگ یا کالنگ ہا کے ساتھ، جیسے یا ایہا یا ہا انتم، تو آپ کو سیپریشن آف کلمات صرف پریسپٹ میں نظر آئے گی، دیکھنے میں آپ کو وہ ایک ہی کلمہ لگ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ مد جائز منفصل ہی ہوگا کیونکہ مانوی اعتبار سے وہ دو مختلف کلمے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد مد صلہ کبریٰ. یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ مانوی اعتبار سے وہ دو مختلف کلمے ہیں؟ کیونکہ آپ بعض قرآن، اب ہم نے یہ پتہ کر لیا کہ ایک کلمے میں اگر مد لیٹر اور حمزہ آ جائے تو واجب ہے کہ اسے زیادہ ہی حرکات دینی ہے. تو اب آپ کبھی کسی شیخ کو سن رہی ہوں اور جب آپ یہ سنیں گے کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ وہ مد جائز منفصل کو دو ہی حرکات دیتے ہیں، تو پھر آپ کو لگے گا کہ انہوں نے یہاں پہ ایک واجب مد ہے اس کو ٹائم نہیں دیا. ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ دو کلمے ہیں پریسپٹ میں، یہ دو کلمے ہیں یا اور ایھا، الگ الگ دو. اسی لیے وہاں پر قاعدہ جو ہے وہ مد جائز کا لگے گا، یعنی اس کو دو حرکات سے پڑھنے کی بھی اجازت موجود ہے. ٹھیک ہے. مد صلہ کبریٰ. مد صلہ کبریٰ جو ہے صغریٰ جو ہے، مطلب اسی کی سیم کنڈیشنز ہیں. ہا ضمیر کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. It refers to the third person singular male and it is always between the two vowel letters. Means the ha ضمیر is always between the two vowel letters. It has یعنی 2-3 exceptions which I already shared with you. اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو of course پھر مد لیٹر حمزے کی وجہ سے افیکٹ ہوگا، تو اس کو پھر ہم مد صلہ کبریٰ کہتے ہیں. اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 4 سے 5 حرکات ہے. یہاں 2-4 لکھی ہوئی ہیں، اس کو آپ اپنے پاس سے کٹ کر دیں، یعنی یہ اس کو اگنور کریں. اس کی ٹائمنگ جو امام حفص کی قراءہ میں الاؤڈ ہے وہ 4 to 5 کاؤنٹس ہے، اور پریفریبل کاؤنٹ اس کا 4 کاؤنٹ ہے. ٹھیک. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کی وجہ سے جو بھی مد ایگزسٹ کرتے ہیں، جو تھم رول ہے امام حفص کی قراءہ کا، آپ ان حمزہ کی وجہ سے جو بھی مد ایگزسٹ کرتے ہیں ان سب کو 4 حرکات دیں گے پریفریبل. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو نام نہیں بھی یاد رہتے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک اور چیز ہے کہ جو اب آپ نے پڑھ لی، لیکن آپ کو جہاں بھی مد پہ چھوٹے مد کا سائن نظر آئے، اس کے بعد حمزہ نظر آئے، اس والی مد کو ہمیشہ 4 حرکات دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ عادت بنا لیجیے. پھر آ جاتے ہیں اب مد جو سکون کی وجہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سکون اوریجنل بھی ہو سکتا ہے، عارضی بھی ہو سکتا ہے، شدہ بھی ہو سکتا ہے. عارضی سکون جو ٹیمپریری سکون ہے، اس کے ضمن میں ہم نے 2 ٹائپس پڑھی ہیں. ایک وہ کہ جس میں کسی بھی کلمے میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہوتا ہے اینڈ وی اسٹاپ آن دا لاسٹ لیٹر بائی گیونگ اٹ انسیڈنٹ سکون. تو وہاں پہ جو الاؤڈ کاؤنٹس ہیں وہ 2, 4, 6 ہیں اینڈ دا پریفریبل از 2. اور یہ بھی ایک جائز طرح کا مد ہے، اس کو ہم واجب نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 حرکات کی الاؤنس موجود ہے. ایون امام حفص کی قراءہ میں بھی 2 حرکات کی الاؤنس موجود ہے، جیسے الرحیم، لیکن 4 پریفریبل ہے. الناس اور البروج، تو 4 کاؤنٹس پریفریبل ہے، لیکن آپ اس کو الرحیم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کاؤنٹ سے بھی الاؤڈ ہے، 6 بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس میں سوچ کرنا یہ ہوتا ہے کہ اب آپ وقف کی حالت میں ایک جو کاؤنٹ ایک جگہ دیتے ہیں، آپ نے اپنی پوری تلاوہ میں اس کو، اس کنسسٹنسی کو مینٹین رکھنا ہے with any kind of the مد. جو بھی کاؤنٹ آپ نے چوز کیا ہے کہ میں ان مدود کو یہ کاؤنٹ دوں گی اپنی تلاوہ میں، یعنی آف کورس جو الاؤڈ کاؤنٹس ہیں اس میں سے، تو پھر آپ نے ہر جگہ کوشش کرنی ہے آپ اس کاؤنٹ کو مینٹین رکھیں. یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا. ٹھیک. مد لین پر ہم نے پڑھا کہ لین لیٹرز ویسے تو مد نہیں لیتے، لیکن حروف المقطعات میں جو عین ہے ادھر ایک مد لین ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایک وقف کرتے کی حالت میں اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہو تو اس کو بھی ہم ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے مد العارض للسکون کو. اور اس میں بھی 2, 4, 6 تینوں الاؤنس ہے، اور 4 کاؤنٹس جو ہیں وہ پریفریبل ہیں، جیسے لإیلاف قریش، یہاں پہ بھی مد لین العارض للسکون. پھر اس کے بعد اوریجنل سکون، ٹھیک ہے، یا تشدید کی وجہ سے جو ایگزسٹ کرتے ہیں مد. تو ہم نے کہا کہ سکون تو ہمیں ایک حروف المقطعات میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہاں میم، اب میں میم پہ جو آخری میم پہ رکی ہوں اس کے اوپر سکون ہے، تو مد لیٹر کے بعد سکون، اوریجنل سکون اور مد لیٹر ایک ساتھ یا ہمیں حروف المقطعات میں ملتے ہیں یا پھر قرآن میں ایک لفظ ہے آل آنا، اس میں ملتے ہیں. لیکن باقی سب جگہوں پہ ہمیں اچھا یہ کوئی آواز میوٹ کر دیجیے. جی شکریہ. باقی سب جگہوں پہ ہمیں مد لیٹر کے بعد
اوریجنل تشدید نظر آتی ہے، ٹھیک، اور تشدید پر ہمیں اب شدہ کا رول پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے اور ایک واول لیٹر ہوتا ہے. سو شدہ آلسو ہیز این اوریجنل سکون ان اٹ. تو اس والے مد کو کہ جہاں پر مد لیٹر اور اوریجنل سکون ایک ساتھ ایک کلمے میں آ جائیں، ایک کلمے میں ہونا ضروری ہے ایک ورڈ کے اندر، تو اس مد کو ہم مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو 6 کاؤنٹس دینا obligatory ہے. ٹھیک ہے، تمام قراء جو کائنڈ آف قراءات ہیں اس میں اس کو 6 حرکات سے ہی پڑھا گیا. ٹھیک، اور اس کی مثال ہم نے دیکھ لی ہے وَلَضَّالِّينَ میں. ٹھیک، تو دس از یعنی 6 کاؤنٹس، اور اس میں ہم نے مد لین کے بارے میں حروف المقطعات میں پڑھ لیا کہ اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک مد لین ہے جو 4 حرکات ہیں، اور ایک مد لازم ہی ہے کہ جو 6 حرکات ہیں. ٹھیک ہے، اگر مد لازم کے بعد مطلب اگر ایسا مد لیٹر کہ جس کے بعد تشدید نظر آئے آپ کو، جیسے وَلَضَّالِّينَ میں تشدید ہے، الحاقہ میں تشدید ہے، تو آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے نا، یعنی آگے والا حرف ادغام میں جا رہا ہے، مرجنگ ہو رہی ہے، تو اس طرح کے مد لازم کو مد لازم مثقل کہتے ہیں. اور اگر آپ کو صرف سکون نظر آ رہا ہے، جیسے الآن میں نے آپ کو بتایا تھا الآن لام کے اوپر سکون ہے، اسی طرح حروف المقطعات میں ہم کئی جگہ پڑھتے ہیں تو آگے والے حرف پہ مرجنگ نہیں ہو رہی ہوتی، تو جہاں مرجنگ ہو رہی ہے وہ مثقل ہے، جہاں مرجنگ آگے نہیں ہو رہی وہ مخفف ہے. یہ آپ کو ٹرمز نظر آئے تو آپ کنفیوز نہیں ہوئے گا، لیکن ابھی آپ یاد رکھیں کہ ایک کلمے کے اندر مد لیٹر کے بعد اگر اوریجنل سکون آ جائے تو اس مد لیٹر کو ہم 6 حرکات کے برابر وقت دیتے ہیں. یہ جو 6 حرکات ہیں یہ obligatory ہیں in all kinds of قراء، اور یعنی اس میں کوئی دوسری الائنس موجود نہیں ہے. سو دس از دا مدود which exists due to the سکون. اس ضمن میں ہم نے السماء یعنی وہ لفظ کے جو حمزہ پہ اینڈ ہوتے ہیں اس پر بھی بات کی کہ سکون بھی اس پہ آ گیا اور حمزہ بھی آ گیا، دونوں وجوہات ایک ساتھ ہیں، تو وہاں پہ ہم نے مد الفرق مد الفرق نہیں، اللہ اکبر، اجتماع مد کی بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو میں اسے اب دوہرا نہیں رہی، لیکن ادھر بھی 4، 5 اور 6 کی الائنس ہے، اور 4 کاؤنٹس از پریفریبل. یہ ان ورڈز پر ہے کہ جو حمزہ پہ اینڈ کرتے ہیں اینڈ وی اسٹاپ آن اٹ ود ان انسیڈنٹ سکون. سو اب یہ ٹیبل آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے، یا جتنے بھی کائنڈز آف مد ہم نے پہلے تک پڑھے اس کی کچھ دہرائی ہو گئی؟ کسی کے ذہن میں کوئی کوئک کوشچن ہے مدود سے ہی ریلیٹڈ تو وہ آپ کریے پلیز. مد صغرا کون سا ہے؟ جی، مد صلہ صغرا ہے جو ہا ضمیر کے ساتھ چھوٹی واو اور چھوٹی یا ہے نا، وہ مد صلہ صغرا ہے، اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پھر ہم 2 ہی حرکات دے رہے ہیں. ٹھیک، اور اگر ٹھیک، حمزہ آ جائے تو پھر وہ کبرا ہے. اور اس لفظ کو انگلش میں کیسے لکھیں گے؟ یہ جو مشکل سا لفظ بولا، صغرا کبرا نہیں یہ متکل، یہ کیا ہے یہ لفظ؟ یہ جو ادھر ہے فرعی، مد کبرا الفرعی. کے بعد یہ اچھا، جس میں فی انفسکم ہے، اس کا ٹائٹل کے اوپر جو ہے یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ مد الجائز منفصل ہے، وہ واولز وغیرہ کے ساتھ لکھا ہے شاید. یہ مد اچھا، الجائز، جائز منفصل ہے، ٹھیک جی ہے. جی جی، واجب متصل، جائز منفصل، صلہ کبرا، عارض للسکون، مد اللین العارض للسکون یا مد العارض اللین، دونوں نام ملتے ہیں. مد لازم، اچھا حرفی اور کلمی میں بھی آپ نہ جائیں، وہ مقطعات اور ورڈز کی بات ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، بات واضح انشاءاللہ. جی، اس کو ریوائز اب کریں گے پھر اچھا یس انشاءاللہ الحمد للہ میں. الحمدللہ. اچھا، اب اس یہاں سے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد آیا کہ وہ جو کہ ہم نے پریزنٹیشن آپ سے ایک شیئر کرنی تھی کہ یہ ساری چیزیں شیئر ہو جائیں، بلکہ میں یوں کروں گی کہ وہ پہلے شیئر کروں گی اور وہ جو گوگل فارم ہے اس کو بعد میں، تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے. سو لیٹ می ڈو دس انشاءاللہ ان کمنگ فیو ڈیز، یہ کام میں کر لوں گی باذن اللہ. اوکے، اب ہم کچھ سائنس پڑھتے ہیں اسٹاپنگ کے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، پھر ہم سسٹر عظمیٰ کی ریکارڈنگ سنیں گے اور پھر آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، ریکارڈنگ میری بھی نہیں پلے ہوئی. جی جی، یہ کون ہے؟ فوزیہ.
فوزیہ جی ہم آپ کی ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک. سورۃ الکہف کی ابھی جتنے لوگ کلاس میں موجود ہیں ان کی جو سورۃ الکہف کی ریکارڈنگ ہے جو آپ نے شیئر کی اور اس کی ہم نے اس کو پلے نہیں کیا تو اس پر بات کر وہ پلیز بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم مجھے کتاب کو جی بولیے. میم میری بھی پلے نہیں کی گئی. اچھا آپ کی بھی نہیں پلے ہوئی. سبحان اللہ. تو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اب میں یہ زنیرہ ہے رائٹ. میری بھی نہیں ہوئی تھی لائبہ. لائبہ ٹھیک ہے. چلیں اللہ وقت میں برکت دیں ہمیں. آج ہم یہ کام کر لیں گے. تو یہ اتنی ساری ہم کیسے کریں گے؟ ویسے تو میں نے بھی ریکارڈ نہیں بھیجا. جی آپ کی میں نے دوسری کسی سورہ کی ریکارڈنگ ہے شاید. جی ہاں رحمان کی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ کرتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں گے ورنہ پھر کل ایک ریکارڈنگز کے لیے رکھ لیتے ہیں اگر زیادہ تعداد ہے کہ یا کیونکہ پھر روزوں کے بعد رکھ لیں. چلیں ریکارڈنگ کا کام ہم بعد میں کرتے ہیں. ابھی آپ چلیں اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ایسے ہی پھر جیسے آپ لوگ زیادہ تر لوگ کہیں گے ویسے کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک اوکے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ لوگوں سے شیئر ہو رہا ہے کچھ اسکرین شیئر ہو رہی ہو رہی ہے. یس میم. جی. اچھا اب یہ کچھ سائنز ہیں کہ جن کو ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ادھر نیچے کچھ ورڈز بھی آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. سو یہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ بیسک لیول پر آپ کو کچھ رموز اوقاف معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ کو عثمانی مصحف میں لیکن ان سائنس کو آپ نے انڈو پاک مصحف کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. اس کے سائنس جو ہیں وہ ہر مصحف کے پیچھے ان کے سائنس اور اس کی تفصیل لکھی ہوتی. تو انڈو پاک مصحف کے سائنس اب میرا ایک بہت عرصہ ہوا میں اس سے پڑھ نہیں پاتی یا میں نے پڑھایا بھی نہیں ہے اس سے. اور اپنے بچوں کو اگر کہیں پڑھانا پڑے تو میں بھی پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہوں اگر وہ مجھے پوچھ لیں یا کچھ. لیکن ایون مائی کڈز آر یعنی موسٹلی ٹرینڈ آن دس اینڈ بوتھ مصحف. تو اب مجھے یاد نہیں رہتے. تو اب اگر آپ مجھ سے بیچ میں سے اس پہ سوال کریں گے کہ لا تو اس مصحف میں یہ ہوتا ہے تو مجھ سے غلطی کی گنجائش ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں مجھ پہ آپ ڈپینڈ نہیں کریے گا. ثنا باجی نے البتہ اس پہ پڑھا ہوا ہے ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہیں. اگر کہیں انہوں نے کوئی بات ایڈ کرنی ہوئی تو وہ کرتی جائیں گی. لیکن فار ناؤ یہ بہت ضروری ہے کہ ان سائنس آف اسٹاپنگ کو آپ انڈو پاک مصحف میں اپلائی نہیں کر رہے تو یہ کنفیوژن نہیں کرنی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ عثمانی مصحف کے ہی اسٹاپنگ سائنس ہے. تو جو چھوٹی میم ہے ٹھیک ہے یو مسٹ اسٹاپ اینڈ اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو جوائن دا ریڈنگ. یہ وقف لازم ہوتا ہے. یہاں پہ رکنا ہی رکنا ہوتا ہے. یہ اور آپ کو کئی جگہوں پہ یہ بھی نظر آئے گا کہ عثمانی مصحف میں جو وقف ہے اور ادھر جو وقوف ہیں یعنی آپ کو انڈو پاک مصحف میں وقوف کے سائن زیادہ نظر آتے ہیں. عثمانی مصحف میں آپ کو کم جگہ پہ وقف کے سائن ہوتے ہیں اور وہ یہ ایکسپیکٹ ہی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو آپ مانوی اعتبار سے پڑھتے ہوئے کہاں رکنا ہے کہاں ٹھہرنا ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن انڈو پاک مصحف میں آپ کو پھر کچھ وقف کے سائن زیادہ نظر آتے ہیں. بہرحال اب یہ جو میم ہے چھوٹی دس ان عثمانی مصحف از دا سائن آف اسٹاپنگ جہاں پہ آپ کو جاری رکھنا الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دس از ون سائن. دا سیکنڈ از لا. ٹھیک. لا میں یو شوڈ کنٹینیو دا ریڈنگ اینڈ ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹاپ. جہاں پہ لا لکھا ہوا ہے وہاں پہ رکنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ رکنا الاؤڈ نہیں ہوتا. تو اب اس کو بھی آپ اس سے کنفیوز نہیں کریں گے انڈو پاک سے. عثمانی مصحف میں اگر آپ کو لا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ نے بھلا کیا کہتے ہیں ٹھہرنا نہیں ہے اس کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پڑھتے رہنا. کیونکہ اگر رک جائیں گے تو بیڈ اسٹاپنگ ہوگی. بیڈ اسٹاپنگ سے کوئی نہ کوئی معنی میں میجر مسئلہ ہونے والا ہے. اس وجہ سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ لا یہاں پہ رکنا نہیں ہے. سانس ٹوٹ بھی رہی ہے تو پیچھے آگے رک جائیں ادھر نہ رکیں. اور پھر اس کے بعد اس جہاں پہ لا آپ کو نظر آئے کوشش کریں اس میں اعادہ کریں پراپر پیچھے سے پورا پڑھتے ہوئے آئیں. کیونکہ پھر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کریب جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. سبحان اللہ. معنی اگر ہمیں نہ بتاؤ. پھر آپ کو یہ قیلی سائن بہت جگہ نظر آئے گا. قوف لام یا قیلی سائن کہتے ہیں. قیلی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں رک جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ جاری رکھیں تو کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے چوز کرنا ہے تو پھر وہاں پہ رک جانا بہتر ہے. اور جو سلی ہے اس میں جاری رکھنا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ رک جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سلی از اے سائن آف اسٹاپنگ بٹ اٹس بیٹر کہ آپ وہاں پہ کنٹینیوشن رکھیں. ٹھیک. پھر کمز دا جیم سائن. دا جیم مینس کہ آپ یہاں رک جائیں آپ جاری رکھیں. دونوں باتوں میں کوئی پریفریبل وے نہیں ہے.
Okay, it's equal. Either you join or either you stop the reading. پھر اس کے بعد آپ کو یہ 3 ڈاٹس ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی آپ کو یہاں تو پہلی مثال سورۃ البقرہ کی ہی آیت میں مل جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے ان 3 نقطوں میں سے کسی ایک پر رکنا ہے تو دوسرے پر نہیں رکنا۔ If you stop on one sign, you don't stop on the other. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک پہ آپ رک گئے تو دوسرے پہ آپ نہیں رکیں گے، لیکن یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ دونوں پہ نہ رکیں اور پڑھ لیں، ٹھیک؟ تو یہ دونوں کام ہو اچھا، سکتے ہیں۔ اگر آپ اور ایک ویسے اگر رکنا ہو تو لاسٹ والے پہ رکنا زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک پہ اگر آپ رکیں تو دوسرے پہ نہ رکیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس میں درمیان میں ایک ایسا لفظ مل رہا ہوگا کہ جس پہ کوئی ضمیر ہے، جیسے یعنی فی مجھے ہی پڑھے نا، یہ فی ہی جی اس تو کا اس میں ہو رہا، جی بولیے آپ کہیں پہلے، پھر میں ہاں سوچ جی، بھی لوں میرا مطلب کہ جیسے فی ہی ہے، اگر ہم نے اس کو پہلے رک گئے ہیں تو پھر بعد میں ہی کو ہدن کے ساتھ ملانا ہوگا۔ جی ایسے، لیکن ہی کی ضمیر تو کتاب پر ہی جائے گی، لیکن جملے کا نا بار ایسا ہوگا کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ نہیں ہے کوئی شک، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ فی ہی کہیں گے نا تو وہ جو ریب سے فی کنیکٹ ہو رہا ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو فی ہی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ لا ریب پہ رکیں گے تو فی ہی ہدی للمتقین میں پھر فی ہی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو ہی کی ضمیر ہے وہ تو کتاب ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس میں، ٹھیک ہے، نہیں سوری، ہی کی ضمیر کتاب ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن شک کی بات اگر ہو رہی ہوگی تو فی اس کے ساتھ جڑ جائے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سٹاپ ادھر کرتے ہیں فی ہی کو دلیل متقین سے جوڑیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں ہی باتیں جو ہے وہ اس کو رچنس باتیں تو دیتی دونوں ہی ہیں، اس ٹھیک ہیں میں اور دونوں دونوں ہی سے طریقے بتائے گئے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، تو یہ دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اصل میں آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ ایک میں رکیں اور دوسرے میں بھی رکیں نہ رکیں، یعنی فی کو الگ سے نہ پڑھیں، یہ دونوں جگہ نہ رک رہے، یہ دیٹس اے پوائنٹ۔ یس، جی یہ سب کے لیے واضح ہے، اس کو میں نے کنفیوز تو نہیں کیا بتا کے، بس آپ کو جہاں یہ 3 نقطے نظر ہیں اگر آپ ایک پہ رکتی ہیں دوسرے پہ نہ رکیں، دونوں پہ بھی نہیں رکتے تو بھی مسئلہ نہیں، ٹھیک؟ اوکے، کلیئر ہے جی میم؟ الحمدللہ بہترین۔ اچھا ناؤ یو ول سی سم مور سائنس، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ ٹیکسٹ میں نہ جائیں، جو نیچے اس کو اگنور کریں کیونکہ یہ تفصیلیں ہم آج نہیں کریں گے۔ بس آپ یہ دیکھیے جو لکھنے کا اسلوب ہے نا، یعنی جو اگزامپل میں عربی لکھی ہوئی ہے، دیٹس اور مین پوائنٹ ٹو سی۔ سأریکم، اب یہ اریکم میں آپ کو حمزہ پیش ضمہ کے بعد ایک واو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر راؤنڈ 0 ہے، ٹھیک؟ اب یہ جو راؤنڈ 0 ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایڈیشنل لیٹر ہے کہ جو صرف ریٹن یا رائٹنگ میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور رائٹنگ میں ایگزسٹ کرتا ہے، اورل فارم میں اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، نہ جاری رکھتے ہوئے نہ وقف کرتے ہوئے، کسی بھی حالت میں نہیں۔ یہ ایکسٹرا لیٹر ہے، کنسیڈر اٹ این ایکسٹرا لیٹر، اور اس کی نشاندہی وہ راؤنڈ 0 ہوگا، سأریکم۔ اور ایک پوائنٹ بس یاد رکھیں گے کہ یہ راؤنڈ 0 ہالو ہوگا، یعنی اس کے اندر کلر نہیں ہوگا، آپ کو باقاعدہ دائرہ نظر آئے گا، کیونکہ ایک جگہ پہ آپ کو بلیک ڈاٹ نظر آتا ہے کلرڈ راؤنڈ 0، ٹھیک ہے، کلرڈ 0، تو ادھر قاعدہ ڈفرینٹ ہے جو کہ ابھی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یعنی لیٹس ناٹ کنفیوز۔ تو دس از اے ہالو 0، راؤنڈ 0، اس لیٹر کو ایکسٹرا لیٹر کی طرح ٹریٹ کریں گے، پڑھیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے اسمال لیٹرز ہوتے ہیں، الف صغیرہ، واو صغیرہ، یا صغیرہ، اس کو صغیرہ کہتے ہیں۔ مد لیٹرز کی ایک شیپ یہ بھی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد ایک ورڈ ہے قرآن کریم میں جس کو پڑھتے ہیں ایسے، تمنا، ٹھیک؟ اب مجھے اس کی سورہ بھول گئی ہے، یہ تمنا اور مجرے آگے پیچھے ہی آتے ہیں۔ اچھا یہ اس کا بتا دیں گے اسمال لیٹر کا، راؤنڈ 0 کا تو آپ نے بتایا، اسمال لیٹر جو ہے یہ جو اسمال لیٹرز ہیں نا ان کو بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کسی بھی الف واو یا کو پڑھتے ہیں، لیکن بس یہ اتنی اوریجنل فارم میں نہیں ہوتے، آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ کی ہی یہ فارم ہے، لیکن ٹھیک ہے، بٹ اٹس ناٹ ان دیئر اوریجنل فارم، یہ اتنی شارٹ فارم میں ہوتے ہیں، یوں کہہ لیں، ٹھیک؟ تو اس کو ہم واؤ مت یہ پڑھیں گے سیکنڈ نا؟ لیٹر کو پڑھیں، یہ کیا بنے گا؟
मावूरिया, वूरिया, सॉरी, मावूरिया, वाव मदिया की तरह ही पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, जहां भी आपको ये अलिफ वाव या छोटी नजर आए, इसको एग्जैक्ट सेम टाइमिंग के साथ मद लेटर की तरह ही पढ़ेंगे। इनको अलिफ सगीरा, वाव सगीरा या सगीरा कहते हैं, ठीक। यानी कि ये एक लेटर ही है? जी, ये एक लेटर ही है, बिल्कुल, बस ये लिखा इस तरह गया होगा। तो इसको शद में क्यों नहीं लिखा गया? अच्छा, शद में लिखा हुआ जब होता है, एक तो आपको शद जरूरी नहीं है, लेकिन जनरल रूल ये है कि पहले वाले हुर्फ पे साकिन होता है, दूसरे वाले हुर्फ पे वॉवल होता है। तो यहाँ वू रिया में आप देखें, पहला वॉवल है, दूसरा साकिन है, तो दैट्स, यानी ये डिफरेंट कायदा, ठीक ये है, उससे यानी डिफरेंशिएट। ऑपोजिट है एक दूसरे के। जी बिल्कुल, ओके, ठीक है। कोई और सवाल के जहन में आ रहा हो आपको इस लफ्ज को देख के, तो पूछ लीजिए। बस इनके ना साइन देखने की कोशिश में हूँ कि ऊपर राउंडेड तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा फर्स्ट लेटर में, मैं तो जूम एम्प्टी करती हो हूँ, गया। अच्छा, अब नजर आ रहा हाँ, अब है? एक डॉट सा आया नजर। जी जी, सुभान अल्लाह। हाँ जी। उरीकुम, अब ये उरीकुम में देखे मैं वाव नहीं पढ़ रही क्योंकि उस पर राउंड जीरो है, लेकिन मैं वूरिया, वूरिया इसको मैं एलोंगेट करूंगी क्योंकि ये वाव मदिया है प्रॉपर, ठीक। ओके, ठीक। अब अगला लफ्ज देखें आप, तमन्ना, ठीक। यहाँ पे आपको ये छोटा सा डायमंड सा बना हुआ, हाँ इसको जी, क्या बना रोम्बस हुआ सा कहते हैं, बना हुआ। रोम्बस, वो ऊपर नजर आएगा। एक लफ्ज है मजरेहा, उसमें नीचे नजर आएगा। अच्छा, ये हमजा के ऊपर क्या है? ये ये चीज जो क्लियर हमजा के नहीं, ऊपर है ना, ये सुकून है जी। ये सुकून है? जी, ये जो छोटी सी दाल बनी हुई है, जैसे कि मजरेहा में भी दाल बनी हुई है, मन में भी दाल बनी हुई है नीचे। अच्छा अच्छा, ये इस तरह की चीज है ये। दाल, चले दाल बना देते हैं इसे, ठीक है। वो छोटी सी दाल की फॉर्म में होगा। अच्छा, अब ये भी यानी आप एक देखिए, साइड ओपन है उसकी और एक हाँ जुड़ी बिल्कुल, हुई है। उसको ऐसे ही जज्म होना है। भी कहते हैं ना। इसको जज़म भी कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, जज़म भी कहते हैं, उर्दू में हम जज़म ही कहते हैं। कि असल में ये भी देखिए कि ये ना कंप्यूटर में वो जो टेक्स्ट है उससे टाइप है, तो आपको वो दाल कुछ अगर अलग थलग भी नजर आ रहा हो, मुसहफ में आप बस देखिएगा, एक नॉर्मल दाल की तरह दाल होती है, ठीक। हालांकि कंप्यूटर वाला तो ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, ऐसे ही है ना? ये उसमें हैंड font- रिटन ज्यादा परफेक्ट है। नहीं, उसमें मेरे फॉन्ट्स ख्याल होते हैं, तो फॉन्ट्स की वजह डिफरेंट से भी। फॉन्ट की बात है, जी जी, ऐसे ही। अच्छा, यानी आप फॉन्ट्स जैसे हमारे और लेटर्स की भी फर्क कर देते हैं, तो ये साइंस में भी कर देते होंगे। सुभान अल्लाह, यानी इस पे मेरी कोई और इसमें चीज़ है ना अगर एडिशनल, तो मेरे इल्म में नहीं है। यही बात बस मैं सोच पा रही हूँ आपके सवाल से, ठीक। अच्छा, ये तमन्ना पे जो असल में हमारा फोकस यहाँ पे वो डायमंड साइन है, ठीक। हम्म, तो इस वर्ड को पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक। और जब आप इसको सुनेंगे ना, जैसे अगर आप शेख हेमंत सुवैद को देख रहे हैं कि वो कैसे पढ़ रहे हैं लफ्ज को तमन्ना, तो आपको उनका फेस देखकर ना उसमें कुछ सुनने में ना सुनाई दे, लेकिन व्हेन यू आर लुकिंग एट हिज फेस यू विल सी सम चेंजिंग्स, कि वो बीच में मन पे रुकते हैं और लिप्स को राउंड करते हैं और फिर इसके बाद क्विक पढ़ रहे हैं। और दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। तो इससे पहले कि वो मैं दो तरीके बताऊं, आप बस ये याद रखें कि ये ओरिजिनली जो वर्ड है, ठीक है, जब इसको अगर हम लिंग्विस्टिकली देखें तो पीछे से ये लफ्ज है तमन्ना, मीम जबर, फिर नून पेश और फिर नून जबर, तमन्ना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दो तरह से पढ़ा। एक तरह से ऐसे पढ़ा कि जो नून पेश है ना, तमन्ना में जो नून पेश है, उसकी वॉवल टाइमिंग को प्रॉपर वॉवल टाइमिंग से नहीं पढ़ा, यानी जो एक हरकत का वक्त होता है किसी भी वॉवल का, जबर का, जेर का, पेश का, उससे भी कुछ कम टाइमिंग या ये क्विकली ही पढ़ा, ठीक। एक तो ये चीज है। और दूसरा तरीका ये कि ऐसे पढ़ दिया कि गोया दो नून ही पढ़े, ठीक है, पेश पढ़ा ही नहीं, दो नून पढ़ लिए तशदीद के साथ, जैसे हम कोई भी नून मुशद्दद पढ़ते हैं। लेकिन इसको पढ़ते वक्त जब मन से ना पे गए, तो उस वक्त होठों को गोल किया, सिर्फ सुनाई कुछ भी नहीं दिया। देखा जब उनको सहाबा कराम ने देखा तो उन्होंने होठों को गोल किया, सही। तो इस चीज को भी रिकॉर्ड किया गया और इस चीज को भी, यानी ये लफ्ज को दो तरह पढ़ा। एक मर्तबा आपने तमन्ना में नू 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 इसको बहुत कम वक्त दिया, जैसे पेश के वक्त से जल्दी पढ़ लिया,
اور ایک طریقے سے جب آپ کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایسے ہی پڑھ لیا تمنا، منا آپ نے نون کو جاری رکھا، لیکن میم زبر کے بعد یعنی من کے بعد آپ نے لپس کو راؤنڈ کیا، جو کہ صرف دیکھنے میں نظر آیا، سننے میں نہیں. جیسے اب میں پڑھ رہی ہوں نا تمنا تمنا، تو آپ مجھے دیکھ نہیں پا رہے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا. بٹ وٹ آئی ایم ڈوئنگ اس کہ میں من کے بعد لپس کو گول کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد نہ پڑھ رہی ہوں. ٹھیک. سو اگر تو یہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اب میں اچھا، آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ جی یہ جو ورڈ ہے یہ کون سے سورت کی کون سی آیت میں بتا دیں گے تاکہ جی یہ میں ہمیں آپ کو نا کلاس کے بعد اپنے مصحف میں سے دیکھ کے بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. صحیح ٹھیک ہے، میں ٹھیک سب بالکل میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں یہ دونوں ہی ورڈز کے کہاں پر ہیں. تو تمنا اس کے پڑھنے کے دو طریقے. جب آپ اس کو سرچ کریں گی تو ان دو طریقوں کے نام آپ کو ملیں گے، الاشمام اور الروم. روم سے بھی پڑھا جاتا ہے، یہ اشمام سے بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. اشمام سے پڑھنے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو مننا مشدد ہی پڑھ دیتے ہیں. روم سے پڑھنے میں ہم اس کو منونا بیچ والے نون کو کوئک پڑھتے ہیں. اس کو دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، دونوں ہی الاؤڈ پریفریبل، ایسے کوئی بس میں بات نہیں ہے. دونوں دوبارہ طریقے سے. بتائیں گے ان کے نام. اگر تمنا پڑھنا ہے تو اس کا کیا نام ہے؟ جی یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے. اشمام ہے کہ جب آپ بلا کیا کرتے ہیں، تمنونا اشمام ہے اور تمنا روم ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ ذرا رکیے گا یہیں پر ہی. تمنونا الشام. چلیں ادھر اس سے بھی سرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. جزاک جی اللہ. یعنی اشمام میں آپ اس کو پتہ نہیں میں نے بولنے میں غلطی نہ کی ہو تو اشمام میں آپ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے تشدید پڑھ رہے ہیں، بس بیچ میں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. اور روم میں آپ اس کو پیش کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بہت جلدی سے پڑھ گئے. ٹھیک ہے. دا واول ساؤنڈ از ویری کوئک ان ار روم. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، نیچے ڈیفینیشن ہے وہ اٹ سیز اٹ. ٹھیک. الاشمام الروم. چلو میں نے لے لیا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ جزانا وإياكم حبیبتی. اب یہ مجریہا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں میں پڑھ بھی رہی ہوں گی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح پڑھ رہی ہوں اس کو. جو یہ دس از یعنی اپنے آپ میں ایک ہی ورڈ ہے اس طرح کا، جیسے تمنا ہے ایک ہی ورڈ ہے اس طرح کا مصحف میں جس کو ایسے پڑھا گیا. اسی طرح پورے قرآن میں ایک ہی لفظ ہے. جی یہ یاد بھی رہ جاتا ہے، مجریہا و مرساہا. جی بالکل یہ یاد بھی رہ جاتا ہے. صحیح بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی لفظ ہے اور مجریہا تو کامنلی نون بھی ہے. اس کو ہم پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں کہ مجریہا. جی اس کو پڑھنے کے طریقے کو کہتے ہیں امالہ سے پڑھنا. اب جتنے بھی آ ساؤنڈ ہے نا قرآن میں آ اگر آپ اس کو اے ساؤنڈ سے پڑھ رہے ہوں، اے ساؤنڈ، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل سبح اسم ربک الاعلی لا، تو کچھ قراء میں اس کو اعلی اے ساؤنڈ سے بھی پڑھا گیا ہے. ٹھیک. تو اعلی تو یہ جو میں نے لے پڑھا ہے نا دس از امالہ. ٹھیک. امام حفص کی قراء میں لفظ مجریہا کے علاوہ اگر کہیں بھی مد لیٹر الف کے امالہ کریں تو وہ لحن ہوتا ہے، مسٹیک ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مسٹیک ہے ان کی یعنی ٹائپ آف قراء میں. اور مجریہا ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کو اوبلیگیٹری امالہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو جب بھی پڑھا تو ایسے ہی پڑھا گیا اور سب نے اس کو ایسے ہی سنا اور اس کی کوئی اور ڈفرینٹ ویریشن بھی ہمیں نہیں ملتی. اٹ از ریڈ اینڈ ہرڈ دس وے مجریہا ریہا. تو یہ ایکچوئل میں لفظ کی اوریجن میں جائیں تو را کے اوپر زبر ہے اور بعد میں الف ہے. تو جیسے آ ساؤنڈ کو اے ساؤنڈ پڑھتے ہیں، بس یہ والی چیز ہے مجریہا. ٹھیک ہے. یہ بات صحیح. اور اس میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ امالہ سے پڑھا جائے آپ جتنا الف کو لٹا سکتے ہیں، یعنی جتنا آپ الف کو کلوز ٹو دا ساؤنڈ آف یا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی ایکچوئل ڈیفینیشن آپ کو یہ ملے گی ریڈنگ الف کلوز ٹو یا، ریڈنگ اے فتحہ کلوز ٹو بٹوین فتحہ اینڈ کسرہ. ٹھیک. تو یہ ڈیفینیشن میں آپ نہ جائیں، بس اب یہ اس کو آسان طریقہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جو آ ساؤنڈ ہے وہ اے ساؤنڈ آپ کو سمجھ آئے تو دس از امالہ. ٹھیک ہے. یہ بات سب کے لیے واضح ہے. اس میں نیچے ڈائمنڈ سائن ہوگا
یہ کس صورت اور آیت میں ہے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیے نیچے والے ورڈ پہ. یہاں پر کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ نو میم. چلیں الحمدللہ. اب قرآن کریم میں آپ کو یہ چھوٹا سا سین کا سائن بھی نظر آتا ہے, اور ایک جگہ پہ نہیں, یہ آپ کو 3-4 جگہ پہ نظر آئے گا, اور کچھ جگہوں پر سائن نظر نہیں آئے گا, پھر بھی جو قاعدہ ہے وہ یہی والا ہوگا جو اس سائن کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس سائن کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو چھوٹی سی سین ہے اس کا مطلب ہے سخت کرنا, ٹھیک ہے. سخت کرنے کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم نے بات کی کہ اگر ہم نے کسی پچھلی سورت کو سورہ توبہ کے ساتھ ملانا ہے تو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. کسی کو یاد ہے وہ کون سے 3 طریقے ہیں؟ جی سورہ توبہ, جی 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 ثنا بازی سورہ ٹو ہر توبہ پر نوٹس. جی ہاں سورہ توبہ کے اندر 5 کیسز ہم نے پڑھے تھے کہ شروع سے پڑھنا ہے تو تعوذ اور پھر سورت پڑھنی ہے, بالکل. یعنی کہ تعوذ پڑھنا ہے, اعوذ بسم باللہ, اللہ اور پھر نہیں پڑھنا. سورت پڑھنی ہے, بسم اللہ نہیں پڑھنا. پھر اگر بالکل ہم 20 سے شروع کر رہے ہیں سورت تو ہم تعوذ بھی پڑھیں گے, بسم اللہ بھی پڑھیں گے, اور پھر آیت کو شروع کریں گے. جیسے اگر میں نے تیسری چوتھی آیت سے شروع کیا تو میں تینوں چیزیں پڑھوں گی. اور پچھلی اچھا اس میں پچھلی سورت کو سورہ توبہ سے ملانے کے 3 طریقے ہیں. وقف کی صورت میں دونوں صورتوں کو الگ الگ کرنا, اور دوسرا طریقہ یہ یعنی کہ پہلی جو سورہ توبہ سے پہلی سورت ہے اس کو میں نے ختم کر دیا اور پھر سورہ توبہ کو میں شروع کروں گی تو میں اس کو اعوذ باللہ پڑھوں گی اور سورت کو شروع کر دوں گی. یہ تو ہوگی وقف کے ساتھ. پھر ہے وصل کے ساتھ, یعنی کہ دونوں کو میں ملا کے پڑھوں گی. اور پھر ایک ہے سکتہ, یعنی کہ کم رکنا لیکن سانس نہ ٹوٹے, سانس نہیں لینی. جی ایسے ہی. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی کریکشن ہے, ٹھیک ہے, دو چیزوں میں کریکشن. اگر آپ سورہ توبہ کو بیچ میں سے شروع کریں گے تو آپ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں, اور نہ بھی پڑھیں. اسکالرز نے کہا دونوں چیزیں. بس آپ نے جس آیت سے آپ شروع کر رہے ہیں, اگر وہ آیت کا آغاز جو ہے وہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین کے نام کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ شیطان الرجیم کو اس کے ساتھ نہ ملائیں بلکہ بیچ میں بسم اللہ کو لے آئیں. اور اگر آپ جو ہے درمیان میں سے پڑھتے ہیں, آیت کا اسٹارٹ بھی کچھ ایسا نہیں ہے, تو آپ بسم اللہ نہ بھی پڑھیں, اعوذ باللہ سے ہی پڑھ لیں. سورت کے درمیان سے بھی یہ نہیں, آپ کے پاس چوائس ہے, بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. پھر اس کے بعد ایک اور کریکشن ہے کہ جب ہم پیچھے سے اس کو جوڑ رہے ہیں تو پھر اس میں اعوذ باللہ تو نہیں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی جو استعاذہ ہے اس کی واجبیت صرف اور صرف جب آپ تلاوت سٹارٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تب ہے. وہ اس کی ایگزسٹنس بھی جب ہوگی. اگر آپ جاری ہی رکھے ہوئے ہیں تو بیچ میں اس کو پڑھنے کا, اگر کسی وجہ سے آپ کی قرات نہیں ٹوٹی تو بیچ میں اس کو شیطان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ آپ نے شروع میں اللہ سے پناہ لی تو جب تک آپ فوکس وے میں تلاوت کر رہے ہیں, چاہے کہ آپ 4 صورتیں اس وقت پڑھ لیں, ٹھیک ہے, بڑی بڑی, بیچ میں آپ رکے نہیں ہیں بالکل, تو آپ کو اعوذ باللہ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں نے پیچھے سورہ انفال ختم کی ہے اور اس کے بعد اب میں سورہ توبہ پڑھ رہی ہوں تو میں بیچ میں اعوذ باللہ بسم اللہ تو ہے نہیں سورہ توبہ میں ویسے بھی, اور اعوذ باللہ بھی پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو ایکچولی وہ آخری آیت ہوگی جو پچھلی سورت کی ہے اور پہلی آیت ہوگی سورہ توبہ کی. تو اب 3 طریقے ہیں, یا آپ سورت ختم کر لیں اور پھر براءۃ من اللہ یعنی پہلی آیت سورہ توبہ کے شروع سے شروع کر دیں بغیر کچھ بھی کیے, بس رک جائیں, سانس لیں, آگے بڑھ جائیں. اعوذ باللہ نہیں ہاں آئے. میں نے یہی کہا کہ جی جی وقف کی صورت میں دونوں صورتوں کو الگ الگ کرنا, یعنی کہ بالکل جو پہلی صورت اس کو ختم کر کے پھر سورہ توبہ کو جب ہم شروع کر رہے ہیں تو ہم صرف تعوذ اور سورت پڑھنا شروع کر دیں گے. جی. تو پھر تعوذ وصل کی نہ صورت پڑھیں میں آپ. جی جی تعوذ کی ضرورت نہیں. کبھی نہیں پڑھیں تعوذ گے, کی ضرورت جب ہے کہ جب آپ نے کسی وجہ سے پانی منہ سے یعنی پڑھنی ہے. اچھا صحیح ہاں صحیح صحیح, تلاوت ٹھیک ہے شروع ٹھیک کر رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. باقی تو بارک اللہ فیک. جزاک اللہ اور اب خیر. جو اپنے سخت یہاں پہ جو سخت انہوں نے ڈیفائن کیا وہ بالکل بہترین ہے. اٹ از اے شارٹ پاز وداؤٹ بریتھ. ٹھیک, سانس لیے بغیر اگر آپ رکے ہیں, سانس نہیں لیا آپ نے اور آپ بس ایک شارٹ پاز دیا اور آپ نے شروع کر دیا تو وہ بھی الاؤڈ ہے سورہ توبہ اور پچھلی سورت کو اگر ہم جوائن کر رہے ہیں تو اس کو سخت کہتے ہیں. اور یہاں جہاں آپ کو سین نظر آئے قرآن میں, یا آپ کو سورۃ الکہف کی پہلی آیت کے بعد بھی نظر آئے گا آیت کے اوپر,
تو یہ جو سخت ہے اور ادھر جو سخت ہے وہ تو obligatory سخت ہے. تو جہاں پہ آپ کو سخت میں سین کا سائن نظر آئے اس سخت کو سخت یعنی دینا واجب ہوتا ہے سخت. ٹھیک, obligation ہے کہ آپ نے ادھر سخت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. نہ آپ ادھر وقف کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں, نہ آپ ادھر وصل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. سو اٹ از وقیل من راق, وقیل من راق. This is a pause without taking breath. ٹھیک, اور یہ آپ کو 3-4 جگہ نظر آتا ہے. اگر مجھے وہ پیج مل گیا کہ جہاں میں نے سارے جمع کیے تھے, ویسے میرے مصحف میں مارک ہوئے ہیں تو میں آپ کو وہاں سے بتاتی ہوں. بہرحال آپ کو جہاں بھی سین کا سائن نظر آئے عثمانی مصحف میں تو آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. نہ آپ اس کو وصل کریں گی نہ آپ اس کو وقف کریں گے, بلکہ آپ اس پہ شارٹ پاز لے کے پڑھیں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا. ٹھیک, یہ سب کے لیے بات واضح ہے. سخت جی جی جہاں سخت الحمدللہ. ہوگا وہاں سین Yes, ma'am. بنا ہوا ہوگا نا. جی جی وہاں سین بنا ہوا ہوگا. سین جہاں نہیں بنی ہوتی وہ وہی جگہ ہے کہ جو سورہ مطلب ہمارے پاس وہاں الاؤڈ تو ہے لیکن سخت کا کوئی سائن نہیں ہوتا. سورہ توبہ سے جو پچھلی سورت تو ادھر کوئی سائن نہیں ہوتا لیکن وہ الاؤڈ ہے. جہاں سین بنا ہوا ہے وہ obligatory سخت ہے. اچھا, اس کی ایک مثال سورہ مطففین میں ملتی ہے ہمیں, جز 30 سورہ مطففین آیت نمبر 14. جزاک اللہ خیر. بالکل یہ ہے. بھلا آیت بھی پڑھ دیجئے. اچھا, کلا بل ران علی قلوبہم. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. احسن, ویری گڈ. جی بالکل یہ سورۃ المطففین میں بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ میرا خیال سورہ قیامہ میں ہے, اب مجھے ابھی یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں. لیکن جہاں آپ کو اس سین کا سائن نظر آتا ہے تو بس یہاں پہ آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے ابھی ثنا باجی نے پڑھا. یہ بات سب کے لیے واضح ہے. جی واضح ہے, لیکن میں اس کی ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں. جی ایک تو اس کو یہ مین تو ریزن یہ ہے کہ اٹ واز نریٹڈ ٹو اس دیٹ وے. ٹھیک, اگر میں اس کے مانوی اعتبار سے یا کہیں اس پہ اور کوئی ریزن مجھے نہیں دی, بس یہ کہ اس طرح ہی پڑھا گیا تو ہم بھی ایسے ہی پڑھتے. ٹھیک ہے, تو اگر پھر بھی مجھے کوئی چیز اور ملی اس پر کبھی ہم نے ایکسپلور کی آپ لوگ کریں تو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. ٹھیک, یہ قاف کے نیچے کیا ہے؟ جی یہ 2 زیر بنے ہوئے راکن, وہی بس فونٹ اسٹائل آف رائٹنگ. ٹھیک, یعنی تو یہ آپ نے تنوین ہے. جی جی یہ تنوین ہے. آپ نے کی پر اتنا ٹائم نہیں دیا بٹ رو پہ اتنا ٹائم دیا. اس میں کوئی تھا وقیل من راق. جی یہ ہم وقف کر رہے ہیں نا, تو وقف کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہو اور لاسٹ لیٹر پہ تو ہم یہ سکون لین دیں. ہے. جی یہ مد العارض للسکون ہے. اوکے اوکے. تو مد العارض للسکون میں 2 4 6 تینوں الاؤنس ہیں. تو اب اگر کسی کی عادت ہوگی تو وہ آپ کو نظر آئے گا 6 حرکات دے رہا ہے, اگر کسی کی 4 کی عادت ہے تو وہ 4 ہی دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے آئی ایم ٹرینڈ آن 4 counts so I mostly read it with and the preferable way. لیکن جب آپ تیزی سے پڑھ رہے ہیں حدر سے, اور آپ شروع میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اپنے لیے کہ میں وقف کرتے ہوئے 2 حرکات دوں گی آج مجھے, یعنی فار ایگزامپل اگر مجھے ہو کہ 35 منٹس میں مصحف جز ختم کرنا ہے تو پھر میں شروع ہی 2 حرکات سے کرتی ہوں تاکہ 35 منٹ میں پارا ختم ہو جائے. سو دیٹس دا پوائنٹ. اور اگر آپ کے پاس ہیں ذرا 40-45 منٹس تو پھر آپ 4 حرکات سوچ کے کریں, وقت اتنا ہی لگتا ہے, اس میں فرق اتنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. جزانا وإياكم حبیبتی. So these are some of the signs okay which I had کہ اس پہ بات کی جائے. اب ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ اوول زیرو. ٹھیک ہے, جسے میں نے انٹروڈیوس کیا ہے تو اب ہمیں اس کو دیکھ بھی لینا چاہیے. اچھا, ایک قرآن اور بلا چیز کہاں ہے چلے گیا. جی جی مصحف عثمانی میں جس میں جو ہے وہ سواد کو سین اور سین کو سواد سے بدل کے پڑھتے ہیں نا. جی جی وہ اسپیشل ورڈز ہیں کچھ, اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہی. اس میں یہ کافی اس کے پہ 3-4 جگہ ہیں. جی جی, میں 4 سمجھ جگہوں گیا پر. اسے. جی جی بالکل. اس کو تو ہم نہیں پڑھیں اب گے. وہ امام حفص کے نا کچھ اسپیشل ورڈز ہیں, اس پہ ہمیں ایک کلاس اور رکھنی پڑے گی کیونکہ اس طرح سے کچھ اسپیشل ورڈز جو ہیں کافی ہیں. تو اگر آپ صحیح. لوگ ایک رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ امام حفص کی قراءہ میں لسٹ آف اسپیشل ورڈز ہیں جس میں کچھ چیزیں کور ہوتی ہیں جو جیسے منا, مجریحا, کچھ تو ہم نے آج دیکھ لیے. دیر آر سم ادر اسپیشل ورڈز جس میں اعجمیٌ ہے, جس میں ابھی جو آپ ثنا بازی بتا رہی ہیں کہ جس میں سین صاد ہے. تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ جب یعنی انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیول ہوگا تو اس میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے,
اگر رمضان میں ہم ایک اور کلاس رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے سب کے لیے مشکل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے سناوا جی، انشاءاللہ آگے بڑھیں. جی میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی آ رہی ہے. الحمدللہ بہترین ہے. اب آ جاتے ہیں ہم سورۃ الانسان پہ. ذرا میں آپ کو اوول زیرو بھی دکھا دوں آج ایک، تاکہ اوول زیرو جو ہے نا راؤنڈ زیرو سے فرق ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. اب سب آپ یہ والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 سورۃ الانسان میں. جی سب کے لیے اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. اب جب میں یہاں پہ رکی ہوں تو میں نے اس الف کو 2 حرکات دی ہیں، قواریرا. ٹھیک. اگر مجھے قواریرا سے جوائن کرنا ہے تو پھر میں اسے ایسے پڑھوں گی قواریرا قواریرا، بغیر الف کو پڑھے ہوئے. ٹھیک. اور اگلا جو الف ہے جس کے اوپر راؤنڈ زیرو ہے، دوسرے قواریرا کے بعد جو الف ہے جس کے اوپر راؤنڈ زیرو ہے، آپ کو ان دونوں زیروز میں ہلکا سا فرق نظر آئے گا. ایک راؤنڈ ہے ایک اوول ہے. پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ نظر آ رہا ہے؟ جی جی آ رہا ہے. پہلے تو والا یہ جو اوول ہے اور سیکنڈ والا راؤنڈ ہے. راؤنڈ ہے، احسن جی بالکل ایسے ہی ہے. اب جو اوول زیرو ہوتا ہے نا اس کو وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، وصل کی حالت میں نہیں پڑھا جاتا. اب میں اگر وصل پڑھوں گی نا تو یہ ہو جائے گا قواریر قواریر من قواریر قواریر. دیکھیں میں نے الف پڑھا ہی نہیں ہے. تو اگر وصل کریں گے تو اس کو الف کو نہیں پڑھتے، یہ صرف وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. اس طرح کا الف ود اوول زیرو، ٹھیک ہے، اس کو مد الفات السبع کہتے ہیں. یعنی اب سبع بھلا کون سا نمبر ہے عربی میں؟ 7. ٹھیک. 7 کو سبع کہتے ہیں. تو اس کا نام یاد رکھنے سے آپ کو یہ یاد رہ جائے گا کہ یہ قرآن کریم میں 7 جگہوں پر آتا ہے کہ جس میں اوول زیرو ہے اور اسے وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، وصل کی حالت میں نہیں پڑھا جاتا. اور اس آؤٹ آف 7 میں ایک جگہ اسپیشل ہے جس پہ ہم بات کریں گے، لیکن 7 جگہوں پر مد الفات السبع ایگزسٹ کرتا ہے. یہ اپنے پاس لکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کی ٹائمنگ بالکل نیچرل ٹائمنگ ہوتی ہے، 2 حرکات ہی، لیکن یہ پڑھا صرف وقف کی صورت میں جاتا ہے. ٹھیک. اور وصل کی صورت میں اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. لیکن جس الف پہ راؤنڈ زیرو ہو اس کو ہم وصل اور وقف دونوں ہی حالتوں میں ڈراپ کر دیتے ہیں. جیسے اب جو اگلی آیت ہے اسے میں وقف کروں گی تو کیسے پڑھوں گی؟ اگر میں اس پہ رک رہی ہوں تو فار ایگزامپل میں پیچھے سے آئی اور اگلی آیت کی قواریر پہ رک رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا كانت قوارير قوارير. ٹھیک. ریر، میں رک گئی. سیکنڈ لاسٹ میں نے یا دیکھا، سیکنڈ لاسٹ لیٹر میرا یا ہوگا رکتے وقت. الف کو میں دیکھوں گی نہیں کیونکہ وہ راؤنڈ زیرو ہے، اٹ ہیز ٹو بی ڈراپڈ. لیکن اگر اب مجھے اس کو جوائن کرنا ہے تو بھی چونکہ یہ راؤنڈ زیرو ہے تو میں اس کو دیکھوں گی نہیں، اس کو ڈراپ کر دوں گی. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ٹھیک. تو اس میں نے کیا کیا ہے؟ نہ وصل میں پڑھا اس کو نہ وقف میں پڑھا ہے. The alif or any letter that has a round zero, it is an extra letter and it is not read in continuation or while stopping. وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ڈراپ. جو اوول زیرو ہے یہ صرف اور صرف الف پہ ہی نظر آتا ہے، واؤ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن کریم میں 7 جگہ پر اس طرح کا مد ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں سے 6 جگہ پہ یہ مد اوول زیرو کے ساتھ ہے. ٹھیک. 7 جگہ پر مد الفات السبع ایگزسٹ کرتا ہے، جن میں سے 6 جگہوں پہ یہ اوول زیرو کے ساتھ ہے. ایک جگہ جو کہ اسی صورت میں ہے، سبحان اللہ، اس میں یہ ایگزسٹ تو راؤنڈ زیرو کے ساتھ کرتا ہے لیکن یہ پڑھا اوول زیرو کی طرح جاتا ہے. ادھر ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک سب کے لیے بات کلیئر ہے؟ تو پھر میں اس ورڈ پہ چلتی ہوں. جی کلیئر ہے. جی
So to repeat very quickly, inshallah, you will see some round zeros on different mad letters, alif, waw और या. किसी भी हर्फ पे अगर आपको राउंड जीरो नजर आए तो वो वसल और वक्फ दोनों हालतों में ड्रॉप कर दिया जाता है. उसको हम एज इफ कि वो लेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसे ट्रीट करते हैं. किसी भी हर्फ पे अगर ओवल जीरो हो, ठीक, तो वो मुसहफ में आपको सिर्फ 6 जगह नजर आएगा आउट ऑफ 7 अलिफ्स. और ये स्पेशल 7 अलिफ्स का एक मद है जो सिर्फ वक्फ की हालत में एग्जिस्ट करता है, वस्ल की हालत में एग्जिस्ट नहीं करता. सो एनी अलिफ विद एन ओवल जीरो, इट इज रेड ओनली वाइल वक्फन. ओके, एंड इट एग्जिस्ट, यानी इस तरह का मद कुरान करीम में 7 जगह एग्जिस्ट करता है. 6 जगह ये राउंड ओवल जीरो के साथ एग्जिस्ट करता है. 6 जगह ये ओवल जीरो के साथ एग्जिस्ट करता है. और वो जो एक जगह है जहां पे ये राउंड जीरो के साथ एग्जिस्ट करता है वो है आयत नंबर 4 में सूरतुल इंसान की. ये सिर्फ यही एक जगह है, अपने मुसहफ में से हाईलाइट कर लें. ठीक है, यहाँ पे लफ्ज सलासिला, इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस वर्ड को पढ़ा तो 2 तरीकों से पढ़ा. कैसे दोनों पढ़ा, पहले मैं पढ़ के बताती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको कायदा बताती हूँ. इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अगलालन व सईरा. सलासिल व अगलालन, वस्ल में तो मैंने इस अलिफ को नहीं पढ़ा, ठीक है. और वस्ल में पढ़ने का एक ही तरीका है कि इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा. वस्ल में पढ़ने का एक ही तरीका है कि ये जो लाम के बाद अलिफ है जिस पे राउंड जीरो है उसको नहीं पढ़ा जाएगा. वक्फ कैसे करेंगे? इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला, ला 2 हरकत पे रुकीम है, ठीक है. और एक और तरीका है, इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल. सलासिल अलिफ मैंने नहीं पढ़ा, मैं लाम के ऊपर रुकी हूँ, उसको सुकून या जज़म देके. इसको दोनों ही तरीके से पढ़ा गया. इमाम हफ्स ने भी अपनी इन दोनों वेरिएशंस को अपनी क़िराअत में रखा है. The 2 ways to read this word, one is salasil, second is salasila, while waqfan. ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग का रूल है. अब इसमें स्टोरी क्या है? इस अलिफ की जब हम पीछे से लिंग्विस्टिकली हिस्ट्री में जा रहे हैं तो जितने अलिफात तो सबा हैं, ठीक है, उनका और इसका वजह सेम है. मुझे वजह नहीं पता, ठीक है, सुभान अल्लाह. लेकिन इन अलिफात तो सबा के आने का जो भी लिंग्विस्टिक रीजन है वो सेम है. तो स्कॉलर्स ने ये देखा कि इसको जब एक मरतबा रसूलुल्लाह ने अलिफ के साथ पढ़ा है तो ये इसीलिए क्योंकि ये भी मद अलिफात तो सबा है. लेकिन इसको एक मरतबा ड्रॉप करके भी पढ़ा गया. तो ड्रॉप करके पढ़ा गया एज इफ कि किसी भी राउंड जीरो वाले अलिफ को पढ़ते हैं. राउंड जीरो होता है तो हम इसे वस्ल में भी नहीं पढ़ते, वक्फ में भी. तो उस्मानी मुसहफ के लिखने के इसलूब में इस पे लिखा गया राउंड जीरो, और इस पे कायदा ये रखा गया कि इसे आप वस्लन वक्फन ड्रॉप भी कर सकते हैं और इसे आप अलिफातो सबा की तरह वक्फ की हालत में एक अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये इस पर कायदा है. ये सलासिला स्पेशल वर्ड है, ठीक है. तो ये वक्फ की हालत में 2 तरह से पढ़ा जाता है. अलिफ पढ़ी भी जाती है, अलिफ ड्रॉप भी की जाती है. अलिफ पढ़ी जाती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इट इज आउट ऑफ दोस 7 अलिफ्स. अलिफ नहीं पढ़ी जाती, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके ऊपर राउंड जीरो नजर आ रहा है, इट्स एन एक्स्ट्रा लेटर. और एंड ऑफ कोर्स इट वाज नरेटेड, इट वाज दैट वे. ठीक, सो इज दैट क्लियर? जी जी, जो अलिफ पढ़ा जाता है ये फतहा की वजह से भी पढ़ा जाता है ना, कि फतहा में भी यही होता है ना कि जब हम स्टॉप करते हैं और जो फतहा होता है लास्ट लेटर पे तो उसको हम इसी तरह पढ़ते हैं ना. नहीं, अगर फतहतैन होता है लास्ट लेटर पर, जैसे कफूरन है, तो फिर कफूरा. अगर फतहा होता है तो फिर तो हम उसे जज़म देके पढ़ते हैं, सलासिल. ठीक, जैसे आप किसी वर्ड पे रुकी हैं और अगर उस लफ्ज के आखिरी हर्फ पे जबर है तो जबर को तो हम सुकून ही देके पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन अगर उसके ऊपर फतहतैन है, 2 जबर हैं, तो फिर आपकी बात दुरुस्त है कि हम उसको एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे. अब सलासिला में यहाँ 2 जबर नहीं है, तनवीन नहीं है, ठीक है. लेकिन बस यहाँ पे ये कायदा है जरूर. ठीक, नहीं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लाम के ये 2 लिम्स हैं, और यूं भी कह सकते हैं कि लाम और अलिफ है. हम इसको ये लाम और अलिफ ही है, ठीक है. ये लाम और अलिफ है. ये जो अलिफ और है उस इसका अलिफ को कायदा हम है, नहीं पढ़ रहे.
یا اس الف کو اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو ہم اس راؤنڈ زیرو کو دیکھتے ہیں، اس کو نہیں پڑھ رہے، لیکن اس کو رسول اللہ نے پڑھا بھی ہے، تو اگر اس کو پڑھا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ الفات السبع میں کی طرح ہے بالکل. اٹ از جسٹ ایز دا ادر 6 الفس، تو اس لیے اس کو 6 نہیں ایکچولی 7 الفس کہتے ہیں، مد الفات السبع. اٹ از فرام مد الفات السبع. اس کا نام یعنی الفات السبع ہے. الف جی، الفس کی پلورل ہو گیا الفات، اور السبع یعنی 6 آؤٹ آف دا 7 الفس. اٹ از ون آف دا الف آؤٹ آف دا 7 الفس. یہ میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو نمبر کی وجہ سے کہہ رہی ہیں نا، لیکن الف کی ویسے جو ٹائپس ہیں الف وہ الف جو ہے نا، الف has only one shape and one time. It is sakina preceded by a fatha. So الف کی اور کوئی شیپ نہیں، الف ایک ہی طرح ایگزسٹ کرے گا جیسے کہ کرتا ہے. ان پر آپ کو الگ الگ چیزیں یا کچھ سائنس کے اعتبار سے اس کا کوئی قاعدہ ہو سکتا ہے. تو راؤنڈ زیرو ہوگا تو وہ تو پورا ہی ڈراپ ہے، اوول زیرو ہوگا تو اسے وصل کی حالت میں ڈراپ، وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا. اور صرف سلاسلہ ورڈ میں راؤنڈ زیرو ہم دیکھیں گے، اس کے باوجود اس پہ وقف کے 2 طریقے ہیں، اس کو ٹھیک پڑھا بھی جائے گا اور اس کو ڈراپ بھی جائے گا. ٹھیک ہے صحیح. جی. تو اب آپ اس کو اس طرح لکھ لیں، جیسے اگر کسی بھی الف کے اوپر راؤنڈ زیرو ہے تو وہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ڈراپ بھی کیا جائے گا. اگر کسی الف کے اوپر اوول زیرو ہے تو یہ وصل کی حالت میں ڈراپ کیا جائے گا، وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا. اور نیچے پھر آپ ایک اور لکھیں ورڈ سلاسلہ. سلاسلہ کا جو الف ہے اس پہ نظر تو آپ کو راؤنڈ زیرو آئے گا، لیکن اس کو وقف کی صورت میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈراپ بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں طریقے. یہ اس طرح بات واضح ہے سب کے لیے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کروں؟ نہیں بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. الحمدللہ. جی باقی سب لوگوں کے لیے؟ جی الحمدللہ سمجھ آ گئی. جی آ چلیں گئی. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ جتنے بھی سائنس ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اٹس آل اباؤٹ یعنی میموری، آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، مارک کر لیں. اس میں کہیں کوئی ایسی یعنی انشاءاللہ راکٹ سائنس نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آپ نے اس کا اسکرین شاٹ بھی لیا ہوگا، کچھ ابھی ذہن میں نہیں بھی رہا تو بعد میں آپ دوبارہ اس پر آ جائیے گا. اگر کچھ بھول رہا ہو، نظر آیا تو آپ یو کین آلویز گو بیک ٹو یور نوٹس اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹس دا رول انشاءاللہ. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز کلاس. ناؤ دا ریکارڈنگس. اب تو ظہر کی اذان ہوگی، سبحان اللہ. تو ہم یوں کرتے ہیں، 2 چوائس ہیں. یا تو ہم ریکارڈنگ سننے کے لیے جو ہے کل ایک دن اور رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، تو جن جن کی ریکارڈنگز پلے ہونی ہے اور کریکشن ہے وہ کر لیے جائیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ ریکارڈنگز میں اپنے طور پہ سن لوں، آپ اپنے نام گروپ میں شیئر کر دیں. میری ریکارڈنگ جن کی نہیں سنی ان کی ریکارڈنگ سن کے میں کریکشنز کو گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں ان the form of an audio message. This can be the second thing. But if you want to do it as a class کہ ایک ریکارڈنگ سنیں اور ہم سب ان کو کریکٹ کرتے ہیں، it can be one of the ways. I am okay with both the things انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم دوبارہ آئیں تو ریکارڈنگز پہ جو بھی کام ہے کرنے والا، لیکن آئی پرسنلی وانٹ کہ ہم یہ ریکارڈنگز ہمارا جو سیکنڈ لیول ہوگا اس سے پہلے اس پر کام کر لیں. آئی وانٹ یو ٹو کہ جو بھی بیچ میں وقفہ آتا ہے اس میں آپ ایک اور ریکارڈنگ کر کے اپنی غلطیوں کو کمپیئر کر کے اس پر وہ جو چارٹ ہے اسے بنا لیں. اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں فائدہ ہوگا. تو بہرحال اس آپشن کو ہم نہیں رکھتے، یہی والے 2 آپشنز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا میں آپ کو آڈیو میسیجز میں غلطیاں بتاؤں، یا پھر ہم اس کو ایز اے کلاس رکھ لیں. تو پول کر لیں اس پر، ہی آپ لوگ ابھی اپنی رائے بتا دیں جو 7-8 لوگ ہیں. جی اچھا یہاں اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جائے پھر میں بات کرتی ہوں، ابھی کلاس مت ختم کیجیے گا. جی جی نہیں کرتی انشاءاللہ. اچھا، جی باقی لوگ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے اس کو جاری رکھنے کا، اور ابھی تو ہم نے ایک منی پروگرام اٹینڈ کیا نا، جبکہ اس میں کافی وسعت ہے، تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ نہ کریں، بس ہم اس کو سب کچھ بعد میں کریں گے، تاکہ یہ جو آخری 3-4 راتیں ہیں جو اس سے ہم نے فیض لینا ہے، ہم اس کی کوشش کریں. کیونکہ اس کو پرفارمے کو لکھنے کے لیے ہمیں ساری پھر ایک دفعہ ریویژن بھی کرنی پڑے گی، یعنی اس کو کافی سارا ٹائم دے کے ہمیں کرنا چاہیے، جو میں پرسنلی فیل کرتی ہوں. باقی میجورٹی کی جو رائے ہوگی آپ ویسے کریں. چلے ٹھیک ہے، میں نے مطلب آپ کی رائے لی ہے بالکل. جی باقی لوگوں کا خیال ویسے اتنا کوئی مشکل ہو نہیں ہوگا. گوگل فارم میں نہیں، ول ہارڈلی ٹیک 10-15 منٹس. اور ریویژن کے اعتبار سے میں ہی بلیو کرتی ہوں، ایون اف یو ڈونٹ ریوائز اینڈ اف یو ہیو اٹینڈیڈ دا کلاسز تو پھر بھی ہو جاتا ہے معاملہ حل انشاءاللہ. کلاسز اٹینڈ جنہوں نے کی ہوں گی، کچھ یا نہ بھی رہا، لیکن وہ سوالات اس نوعیت کے ہیں کہ پھر آپ اس کو کر لیں گے، کیونکہ
ایوری تھنگ از ڈسکس ریپیٹڈ مینی ٹائمس، جو کہ ادھر اس میں پوچھی جائیں گی ہوپ فلی انشاءاللہ. تو بہرحال ابھی ہم نے ایک سسٹر روبینہ ہے، ان کا وہ لے لیا ہے اوپینین اس پر. باقی آپ لوگ بھی دے دیجیے. آمنہ یہ اچھا، چیٹ میں پہ دے یہ دیں کہہ رہی تھی، اگر. جی ثنا جی. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ کل ایک کلاس رکھ لی جائے، کیونکہ میں جو رمضان کا قرآن ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس میں نے کافی ساری اسٹاپنگز نکالی ہیں جو پڑھنے میں مجھے مشکل ہو رہی تھی، تو وہ میں نے سب لکھ لی ہیں. تو وہ بارک کافی اللہ. ساری نکلی ہیں. کیا پتا وہ آسان ہو لیکن مجھے پڑھنا نہ آ رہی ہوں. تو ایک دفعہ اگر اس کو بتا دیا جائے تو تھوڑا سا اگر تو وہ آپ کلیئر نے ہو. اس کو کوئی لسٹ بنائی ہے، اگر ہم ہوں کلاس نہیں بھی رکھتے تو بھی آپ اسے شیئر کر دیجیے گا، میں آپ کو پڑھ دوں گی جہاں جہاں پہ کوئی بات انشاءاللہ. اچھا، میں نے نا ویسے ہم پوری کلاس بھی رکھتے آیت ہیں. کا نمبر لکھا ہے صرف، لیکن اس ٹھیک. آیت میں نا کچھ ایک اسٹاپنگ ہے، بس وہ مجھے اچھا پڑھنا اچھا، نہیں آ رہی ہے. یا تو صحیح میں صحیح. وہاں پہ وقف کر رہی ہوں تو وہ مجھے اسٹاپ کرنا نہیں آ رہا، یا تو وہاں پہ سلی اور کلی سائن ہے تو وہ مجھے اسٹاپ کرنا نہیں آ رہا. تو ایک مخصوص جگہیں ہیں بس. جی جی انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر کلاس رکھ لیتے ہیں تو بہترین ہے، اگر کلاس نہیں رکھتے تو آپ اس کو جیسے بھی مجھ تک پہنچا دیں، اس کو ہم کر لیتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی فوزیہ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ ہاں میرے خیال میں بھی یہی ہے، کلاس ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پورے ہو جاتی ہے نا پھر. تو ٹھیک ہے، خالی ریکارڈنگ شیئر کریں گے تو ون وے ہوگی. بات درست ہے، بالکل ایسی. اور وہ جو گوگل فارم ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ہم ضرور ایک گوگل فارم جیسے آپ نے بولا کہ وہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اسے کیجولی لیکن لیں، آپ اس پہ پورا سب کچھ پڑھ کے ہی دینا، اس طرح نہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی. لائبہ میں سمیحہ. جی فوزی آپ کچھ کہہ رہے تھے، سوری آپ کی بات اگر کٹ کی میں نے. جی میں یہ کہنے لگی تھی کہ ویسے مجھے خود بھی پرسنلی بھی لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے نا سب، کیونکہ ہم نے وہ جلدی میں ہی پڑھا ہے نا کریش کورس کی صورت میں، تو بہت سی چیزیں بالکل میرے اپنے ذہن میں اسکپ ہو چکی ہوئی ہیں، تو ان کو ریوائز کر لینا دیکھ کے، تو اس کے بعد پھر بہتر طریقے سے فل کیا جا سکتا ہے فارم. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دو باتیں ہو گئی ہمارے پاس ایسے ہی. جزاک اللہ خیر. چلیں اس پر پول کر لیتے ہیں. اگر ابھی ہمارے پاس کوئی رسپانس نہیں آ رہا، ظاہر چونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا تو یقیناً سب اپنے اپنے کچھ ملٹی ٹاسکنگ میں ہوں گے اس وقت، ہم خواتین سبحان اللہ. جی عظما. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کلاس رکھ لیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے اور دوسرا انشاءاللہ. یہ کہ جو گوگل فارم ہے نا وہ میں تو بس صحیح بتاؤں، میں اس کورس کو بالکل فالو نہیں کر پائی. میں سنتی ہی رہی ہوں مگر میں سمجھا بہت کم ہے. تو لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمیں بے شک وہ اس فارم کو کرنا چاہیے، جیسا بھی وہ غلط بھی ہوگا تو کوئی بالکل بات نہیں. یعنی اس کے کرنے سے ہمیں اپنا پتہ لگے گا کہ ہمیں کتنا آتا ہے. اور یہ جو آپ ٹرمز بتا رہی تھی تو میں صحیح بتاؤں میرے سر کے اوپر سے گزرتی جا رہی تھی کچھ. ہاں میں ہاں جب نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں اس کورس کو اتنا، مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ اتنا کوئی انٹینس ہوگا اور اتنے آپ ڈیٹیل بتائیں گی اس میں اتنی. لیکن ہاں میری تو آنکھیں کھلی ہیں، صحیح بتاؤں جب میں نے یہ اس کا میتھڈ سنا ہے نا آپ سے قرآن کا پڑھنے کا، تو میں تو حیران پریشان ہوں ابھی تک کہ یہ ماشاءاللہ یہ اتنا سسٹم ہے سارا جو کہ گرامر کے ساتھ اتنا ریلیٹ کر رہا ہے، اور بہت ہی زبردست ہے یہ. تو میں یقیناً اس کو جاری رکھنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی کچھ رمضان کی وجہ سے اور اپنی طبیعت کی وجہ سے بھی، ٹائمنگ کی وجہ سے، اور کچھ یہ اس کورس کو میں اتنا ایزی لیا پہلے، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو کافی مطلب بہت محنت طلب بھی ہے. اس میں ظاہر ہے پریکٹس بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں ہمیں پتہ لگا کہ یعنی ماشاءاللہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عربی لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی لینگویج اتنی زبردست کیوں تھی، یعنی پھر بھی تو ماشاءاللہ. اندازہ ہوا ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے کام میں اور سب کے.
تو اگر آپ کلاس رکھنا چاہیں گے، جیسے سب کی رائے ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گی، میرے لیے دونوں چیزیں آسان ہیں. اور گوگل فارم بھی میں چاہتی ہوں کہ بے شک میں فیل بھی ہو جاؤں، لیکن میں اس کو چاہتی ہوں کہ ایک بار کریں ہم، تاکہ ہمیں اپنا پتہ لگے، کیونکہ اپنے لیے کر رہے ہیں نا، کسی کو بتانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ جی جی غلط ہو گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب وہ ہمارا ڈر نکلنا چاہیے، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں تو بالکل پانی میں ڈوبی ہوں. مجھے بالکل یہ سمجھ نہیں آیا. صحیح میں بتاؤ، اس کی میں ریکارڈنگ سنوں گی انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی، تو پھر ہی میں اس انشاءاللہ. فالو کروں گی انشاءاللہ. آپ کے ساتھ میں ضرور اس کو کرنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے اور آپ کے آمین انشاءاللہ. اضافہ کرے. آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور آپ کی موجودگی جو ہے وہ کلاس میں، اس سے ایک الگ برکت اور رحمت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ آپ کے تعالیٰ ساتھ ہمارے ساتھ بنائے رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ. اچھا چلیں اب پول لے لیتے ہیں. لوگوں نے لیو کرنا شروع کیا. اٹس ٹیکنگ لٹل لانگر. ٹھیک ہے. اور آمنہ اور لائبہ، سمیحہ، اگر آپ ابھی کچھ پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو دے دیجیے. جی لائبہ، مجھے لگا آپ نے انمیوٹ کیا ہے. جی میرا بس ایک کوشچن تھا کہ کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایک کلاس اگر رکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ رمضان کے بعد، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم رکھ لیں بٹ رمضان کے بعد ہو جائے؟ جی جی، رمضان کے بعد تو کلاسز کا سلسلہ آپ کے ساتھ ہوگا ہی انشاءاللہ. ایک کلاس یہ کہ جو آج کل میں کچھ چیزیں ہیں جس کو کور کرنا ہے، اس پر ہم پول کر لیتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس لیٹ سے 8+ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ایک کل کلاس رکھ لیں گے انشاءاللہ. اور پھر جب ہم کل کلاس رکھیں گے تو اس میں پھر جو بھی چیزیں ہیں اس کو اینڈ اپ کر لیں گے. اور اگر ہمارے پاس لیٹ سے اس سے کم لوگ ہیں تو آپ لوگوں کا پرسنلی جو بھی کنسرن ہے وہ آپ شیئر کر دیجیے. آپ کی ریکارڈنگس کی جو کریکشن ہے وہ بھی میں آپ کو آڈیو میں شیئر کروں گی. دین وی کین ڈو اے فیو تھنگس آن دا گروپ. اور بس آپ وہ گوگل فارم کو کیجولی لیں، اسے فل کریں اور بس آگے بڑھ جائیں. اگر آپ اس کو یہ پیچھے بہت نہیں بھی پڑھ سکے تو جو کلاسز اٹینڈ کر کے آپ کی، دیکھیں میں یعنی آئی کو اس پہلے تو ہم ریکارڈنگ کلوز کر دیتے ہیں، لمبی ہو جائے گی بات.